میری بک اس چیز کی ہے جو میں جس سے گزری ہوں. اس کا نام ہی مائی کینسر جرنی ہے. وہ بک ہر ایک کے کام آئے گی جس کو کینسر ہوا ہے. کل مجھے فن لینڈ سے ایک فون آیا, میسج آیا کہ ناؤ آئی ایم کینسر فری. ٹرپل نیگیٹو تھا. اب میں لرنڈ آل دا ٹیکنیکل تھنگس اباؤٹ اٹ. نے نا زندگی میں بہت زیادہ ایسی چیزیں کی ہیں جو پاکستان میں ایسی چیزوں پہ بولی ہیں جو کہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے. اف آئی تھنک سم تھنگ از امپورٹنٹ, کسی کے لیے ضروری ہے, اگر میری ایک بات کرنے سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو مجھے پھر کسی کی پرواہ نہیں کہ کوئی کیا سوچے. آئی نیور کیئرڈ اے ڈیم اباؤٹ مائی جاب. یا کیا چیز تھی جس نے آپ کو چینج کر دیا؟ کویت کے اوپر عراق نے چڑھائی کر دی, اور یہاں تک لوگ بات کرتے تھے کہ ہاں اگر چڑھائی کر بھی دی تو کیا ہوا, کل کو انڈیا ہمارے اوپر سے سفایا کر جائے, آپ کہو کہ ہاں جی کیا ہوا, سو واٹ. یہ چیز میرے دل میں تھی, اور آئی وانٹیڈ ٹو رائٹ ان سچ اے وے ٹو شو دیم کویت میں بھی جیتے جاگتے لوگ رہتے ہیں. اگر دو چیزیں آپ کے پاس ہیں, ایک قرآن شریف اور ایک علامہ اقبال کی شاعری, اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز میں سے تب گزارتا ہے when he knows you are ready to go through it. سورہ بقرہ کی جو لاسٹ آیت ہے اس میں کیا ہے, give you things which you can bear. ایسا انسان ہی میرے سامنے بیٹھا ہے جو کہ پالش ہو کے آیا ہے, آج بھی سیکھ رہی ہوں گی, اور ہر انسان جو اس دنیا میں موجود ہے وہ ہر فیز میں کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوگا, جیسے کہ میں نے اس 1 گھنٹے میں آپ سیکھا. So we have been through very very hard times. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اسٹارٹ اپ پاکستان. دس از یور بوائے شوال امین. آج ہمارے ساتھ بہت انٹرسٹنگ گیسٹ موجود ہیں. میں ان سے پوڈ کاسٹ کیمرہ رول ہونے سے پہلے ہی میں ان سے بات کر رہا تھا, بہت مزہ آ رہا تھا. تقریباً 20-25 منٹ گزرے, اس کے بعد جا کے ہم نے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا. بھول گئے تھے کہ کیمرہ بھی رول ہونا ہے. بہت جینوئن پرسنالٹی ہیں, ان سے بات کر کے بڑا لائیولی سی ایک فیلنگ آتی ہے. یہ ہیں آتھر, رائٹر, فلانتھرپسٹ, بلاگر. میں جو بھی پازیٹیو کیمپینس کیے ہیں, انہوں نے ڈونیشنس کیے ہیں, ان کا کوئی برائڈل پروجیکٹ ہے, ان سب چیزوں کے بارے میں آج ان سے ہم جانیں گے. اور مجھے سن کے بڑا مزہ آ رہا تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی آئے, اینڈ آئی ہوپ آپ لوگوں نے گیس کر لیا ہوگا میں کن کی بات کر رہا ہوں. دا ون اینڈ اونلی شیرین غبا. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک. وعلیکم السلام. Happy to be here. Thank you for inviting me. No worries. آپ ادھر آئیں, آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اچھا, آپ سب سے پہلے تو دیکھیں, ہمارا تو ایک فلو بن چکا تھا نا بات کا. بالکل. لیٹس کنٹینیو دیٹ. کیا میں آپ کی اب میں اس سوال سے شروع کروں جو پہلا ہے. اور اچھا, تو میں نے جو یہ اتنے سارے عہدے بتائے, آپ اگر 90s کی بات کریں, جب سے آپ نے شروع کیا تھا, تو اس زمانے میں ایک کلچر تھا کہ ہمیشہ یا تو آپ نے جاب کرنی ہے, گورنمنٹ سروینٹ ہونا ہے, یا پھر آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو بڑا مین اسٹریم سا ہو, بڑا آپ نے ایک کارپوریٹ جاب کرنی ہے, دیٹس اٹ, ایک سیلری لینی ہے. تو کیا خیال ہے کہ اتنے سارے کام آپ نے اس دور سے شروع کر لیے؟ اصل میں تو اس سے پہلے سے شروع تھے. میں پہلے آرٹسٹ تھی. بچپن سے مجھے پینٹنگ کا شوق تھا. تو بیسیکلی دیٹس واٹ آئی واز. میری تقریباً ہر چیز ایکسیڈنٹلی شامل ہوئی ہے زندگی میں. انٹرسٹ میرا ہر چیز میں ہوتا ہے, لیکن نیچرلی آپ کے پرائورٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں. سو ونس ون گاٹ میرڈ, کالج وغیرہ, ہوم اکنامکس میں ممی ڈیڈی نے زبردستی ڈالا. مجھے کوئی شوق نہیں تھا. میرا تھا کہ میں نے NCA میں جانا ہے, بیکاز مجھے پینٹنگ کا شوق تھا. وہ بڑی دکھی اپنی وہ لے کے آئی. ہاں, NCA ہی تھا. اٹ واز دا بیسٹ. اور میں تھی بھی لاہور میں, تو میرا بڑا شوق تھا. لیکن خیر وہ نہیں ہو سکا, تو پھر آئی ڈیڈ ماسٹرز ان آرٹس, ریلیٹڈ آرٹس. وہ کیا, اور پھر شادی ہو گئی. شادی میرے ایئر فورس آفیسر کزن کے ساتھ ہوئی. تو آئی لو دا لائف ان دا فورسز. تو اس میں یہ تو بہت ٹریول ہے, یہ ہے وہ ہے, اور پوری زندگی بکس بہت پڑھی. پھر بچے چھوٹے تھے, کویت میں رہے 2-3 سال, واپس آئے. تو لکھائی کا حادثہ اس طرح ہوا کہ کویت کے اوپر عراق نے چڑھائی کر دی. ٹھیک ہے. اٹ انویڈڈ. اچھا, ہمارے لوگوں کو کب کی بات ہے یہ 90 کی, 1990. Exact 1990. Yes. تو پہلے I was an artist. I had been holding solo exhibitions and all that, and painting generally.
وہ جب انہوں نے انویژن کی تو میں نے دیکھا کہ لوگ کویت کے بارے میں جانتے نہیں تھے اور یہاں تک لوگ بات کرتے تھے کہ ہاں اگر چڑھائی کر بھی دی تو کیا ہوا, چھوٹا سا تو ملک ہے. میں کہا کل کو انڈیا ہمارے اوپر سے سفایا کر جائے, آپ کہو کہ ہاں جی کیا ہوا, سو واٹ. یہ سو واٹ, ہر ملک کا اپنا سوورینٹی ہوتی ہے. اٹ ہیز اے رائٹ ٹو لیو, نو بڈی ہیز اے رائٹ ٹو انویڈ اٹ, جیسے اب اسرائیل کر رہا ہے, جیسے بھی وٹ ایور. سو نو بڈی ہیز دا رائٹ. اچھا یہ چیز میرے دل میں تھی اور آئی وانٹیڈ ٹو رائٹ ان سچ اے وے ٹو شو دیم کہ کویت میں بھی جیتے جاگتے لوگ رہتے ہیں, ادھر فیملیز ہیں, ادھر there's a whole country over there. So how to write an article which gives the feel of the place. کہ آپ آرٹیکل پڑھو تو آپ ادھر ہو جاؤ, ادھر سے گزر آؤ. Wow. So that was your first attempt? That was my first attempt. And I had no idea کہ کتنی لینتھ ہوتی ہے ایک آرٹیکل کی یا کچھ. وہ دل کی بھڑاس سے نکلا بس. بالکل. اور پھر میں ایک کاسموپولیٹن آرٹیکل پڑھ رہی تھی تو وہ اس نے ایک کوئی آرٹیکل لکھا تھا, سارا پریزنٹ ٹینس میں لکھا تھا. I loved it. کہ you know I'm in Kuwait. میں نے پھر اس سے ایک ٹپ لے لیا. وہ میں I'm talking 1990. We were in Karachi, موری پور بیس میں ہم لوگ, مسرور بیس گئے, ادھر ہم پوسٹڈ تھے. اینڈ I was teaching. I was a computer teacher over there. ٹیچنگ میری اس طرح شروع ہو جاتی تھی کہ جو بیس میں جاتی تھی وہ لیڈیز کو اسکول کو کہیں سے پتہ چل جاتا تھا اور مجھے انوائٹ کر لیتے تھے. اور میں ہاں ایز اے ٹیچر آپ اپوائنٹ ہوئی؟ ایز اے ٹیچر آئی واز اے کمپیوٹر ٹیچر اوور دیئر. سو اینڈ مائی چلڈرن ور ایڈمیٹڈ اوور دیئر. سو دیٹ واز اٹ. اینڈ بائی دا وے میں نے ٹائپنگ وغیرہ میں نے سیکھی ہوئی تھی. آئی واز آلویز انٹرسٹڈ ان ٹائپنگ اینڈ آل دیٹ. تو کویت میں نے یہ سیکھی ہوئی تھی. سو مائی ہسبینڈ واز اے کمپیوٹر گرو. ہمارے گھر میں لیٹسٹ کمپیوٹر سافٹ ویئر ہر چیز ہوتی تھی. اینڈ مائی ہسبینڈ واز دا ٹائپ جو ہر ایک کو سکھاتے بھی تھے, بچوں کو بھی انوالو کیا, مجھے بھی انوالو کیا. تو ہم سارے جو مطلب آپ ٹیکنالوجیکلی بھی ایڈوانس چل رہے تھے اس دور میں؟ کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اس دور میں کہتے تھے کافی انٹلیکچوئل, جی ہمیں الرجی ہے کمپیوٹر سے. ایگزیکٹلی لوگ کہتے تھے کمپیوٹر ایک ویسٹیج آف ٹائم ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 90% جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, وہ بھی ختم ہو رہا ہے. بالکل. اب تو اے آئی کا اور اب تو آگے جا اور گیجٹس آ گئے. جی مائی ہسبینڈ بینگ این ایروسپیس انجینئر ہی کوڈ انڈرسٹینڈ دیز تھنگس, اف ناٹ ہی وڈ لرن دیز تھنگس. اینڈ وی ہیڈ, کیونکہ کویت سے آئے تھے تو وہاں سے وہ لیٹسٹ جو بھی سافٹ ویئر ہارڈ ویئر جو بھی تھا لے کے آئے ہوئے تھے. شوق تھا بہت زیادہ. سو اینی ہاؤ آئی روٹ دس آرٹیکل اور بس وہ بہت ہی لمبا تھا. اچھا وہ پہلے تو تھا 1000 ورڈس کا آرٹیکل یا 2000 ورڈس کا, وہ تو مجھے لگتا ہے 3-4 ورڈس کا آرٹیکل ہو گیا. لیکن میں بڑی جوش میں تھی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور میں نے ڈان کو بھیج دیا. اچھا آپ نے ڈان کو بھیجا اس طرح کہ پہلے میں نے جب لکھ لیا تو میرے میاں نے جب دیکھا, میں نے ان کو دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ میں بھیجنے لگی ہوں ڈان. تو کہتے واٹ ڈو یو مین, یہ تم نے کس طرح لکھا ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب ہی سے لکھا کمپیوٹر پہ جب آپ لکھتے ہو تو اس کی لے آؤٹ ایسا ہونا چاہیے, اس کی کمپوزیشن ایسے, پیج کی ایسے. اچھا پھر وہ ورڈس پہ آ گئی, یہ تم نے سینٹینس ایسا. میں نے کہا ورڈس پہ مت آنا, ہاں میرے ورڈز آپ نہیں چینج کر سکتے, لیکن ایک رائٹر کے لیے اس کے ہاں نہیں میرے ورڈز دیکھیں اس پہ نہ ہے, باقی چیزیں ٹھیک ہے. سو ہی اسپینڈ, میں نے 1 رات اور 1 دن لگایا, انہوں نے 3 رات 3 دن لگائے. اچھا جسٹ امینڈمنٹس, ہاں کافی لمبا تھا نا. اب آپ سوچو یہ واز پرو لازمی بات ہے, آپ نے کہا ہی واز ان پریس, ان فیکٹ ہی واز ان دی پریس ان دوز ڈیز. تو جو جہازوں کے لٹریچر ہوتا ہے نا سارا فرینچ اور یہ اور وہ دیکھتے تھے. تو یہ اینی ہاؤ وہ چلا گیا. اب میں اسکول میں نے اپنی ایک کولیگ سے بات کی, ویسے ہی میں نے کہا آج کل میں اس پہ لکھا ہوا, تو کہتی ہے اچھا پھر کب پرنٹ ہوگا؟ میں نے کہا کبھی بھی نہیں ہوگا. اب ڈان کون سا کوئی ان نون آتھر کو لکھنے پرنٹ کرنے لگا ہے. میرا بڑاس نکل گئی, میں نے اپنا کر لیا. 3 مہینے بعد, یہ میرے خیال ان کی انویژن اگست میں ہوئی تھی شاید, اور خیر دسمبر میں اٹ واز پرنٹڈ ان دا سنڈے میگزین. اور وہ بھی ایسے کہ ٹو بی کنٹینیوڈ. تو وہ ایک میں نہیں آیا, وہ پھر دوسرے سنڈے کو بھی آیا. انجم نیاز ہوتی تھی. اور یہ بھی ان کا آپ کے ہسبینڈ کا آئیڈیا تھا یا ڈان کا کرائٹیریا تھا اس وقت کہ یار ہم نے اتنی ورڈز رکھنے؟ انہوں نے بندش ہی نہیں کی, دے جسٹ پٹ اٹ دیئر. They obviously liked it. Okay. And I got a call from them کہ پلیز آپ ہمارے لیے ریگولرلی لکھیں.
So it was a big boost for me. We were, بلکہ کیا ریئیکشن تھا ہسبینڈ کا تب؟ Oh my God, I can't tell you. میں تو سو رہی تھی. I was sleeping late. My husband used to wake up very early. وہ بھی اٹھے ہوئے تھے, دونوں بچے بھی اٹھے ہوئے تھے, ولیہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ سارے ایکسائٹمنٹ میں خوشی خوشی بھاگے دوڑے سارے آئے, اینڈ دے ووک می اپ ود دا نیوز پیپر. Look what's there. So they were jumping for joy. اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ ڈان تو ہر ایک ہی پڑھتا تھا, جس دفتر میں جاؤ, جدھر ایئر چیف پڑھ رہے ہیں, وائس چیف پڑھ رہے ہیں, سب ہر جگہ. اٹ واز دا اونلی نیوز پیپر دین, دا نیوز بھی نہیں آیا تھا. سو آئی گاٹ مائی شیئر آف تھرل. اینڈ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک اور میگزین شروع کر رہے ہیں, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ فار دیٹ. تو پھر وہ میں نے دیکھا کہ آدمی زیادہ پڑھ رہے ہیں میرے آرٹیکلس کو. تو میں جہاں بھی ہماری کوئی گیدرنگس ہوتی تھیں یا کچھ, تو ہمیشہ کوئی بھابھی ہم نے آپ کا آرٹیکل پڑھا, یہ وہ. تو آئی یوزڈ ٹو اوکے. اب میں نے ٹائم تھا تب, آج کل دیکھیں کتنا بڑا فرق آ گیا, لیکن بہت پڑھنے کا بڑی انٹرسٹنگ بات, بڑا رواج تھا. تو پھر بیکاز یو نو دا پرسن, تو پھر وہ ذرا اور زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا پھر اب کیا لکھ رہی ہیں, واٹس یور نیکسٹ ٹاپک, یہ وہ. خیر ون تھنگ لیڈ ٹو اندر. شروع میں تو آئی واز ڈوئنگ دا انٹیریئر ڈیزائن اینڈ تھنگس لائک دیٹ, پیجز کر رہی تھی. بٹ بعد میں پھر آئی ریئلائز کہ میرے زیادہ ریڈرز آدمی ہیں, اور میرا بھی فرینکلی انٹرسٹ باقی چیزوں میں بہت ہے. آئی لو ٹریول اینڈ یو نو پرسنالٹیز میں مجھے بہت انٹرسٹ تھا. تو بس پھر ایوری تھنگ ایلس از ہسٹری. ایگزیکٹلی. اب آپ کا, آپ نے بتایا کہ یہ آپ کا بالکل ایک جہاں سے شروعات ہوئی, اور وہ بھی ایک بڑے جمپ کے ساتھ. اور مطلب یہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ گریجولی آگے جاؤ. اس طرح کی مثالیں میرے سامنے بہت زیادہ ہیں. ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے لوگ ہیں جو آج بہت بڑے لیول پہ ہیں, ان کا جب اسٹارٹ کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے نا, سم ٹائمز اٹس اے ہٹ, یا پھر کہیں نہ کہیں وہ بہت محنت کر کے آگے آتے ہیں. تو میرا خیال یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کی بیس کیسی تھی, کیسے آئے ہیں, کیا کیا ہے, تو بس ہو گئی, جیسے بھی ہوئی ہو گئی. تو میرا خیال ہے بڑی زبردست آپ کی یہ والی مثال ہے. اچھا مطلب آپ نے یہ تو کر لیا, لیکن موٹیویشن کیا تھی کہ لکھنا ہی ہے؟ ایک تو چلیں آپ کی وہ جو آپ نے ایک کویت کا ایک انفلوئنس آپ کو ہوا, اس کے بعد آپ نے کیا ایسی چیزیں دیکھیں جس نے آپ کو مجبور کر دیا کہ میں اب آگے بھی لکھنا چاہتی ہوں؟ کیا آپ نے ان جو مرد انٹرسٹڈ تھے ان کو ٹارگیٹ کیا کہ اب میں وہ لکھوں گی جو انہی کو, کیونکہ obviously لوگ آڈینس کو دیکھتے ہیں, یا پھر آپ اپنے دل کا, جینٹس جو بھی سب کے انٹرسٹ کا ہو, ناٹ جسٹ فوکسڈ آن. کبھی میں نے مثلاً بینگ اے ہوم اکنامکس بیک گراؤنڈ, تو میں نے سوچا کہ پھر میں ہاؤ ٹو پلان اے پارٹی, ریسیپیز, کبھی وہ سب کر دیا, چلڈرنس پارٹیز, پھر چلڈرنس آؤٹنگس, ٹریولنگ ود چلڈرن. ہمارے یہاں اتنا فوبیا ہے لوگوں کو, بچوں کے ساتھ ٹریول نہیں کرتے. تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا, یو نو. اور ممی نے مجھے بڑی اچھی ایڈوائس دی تھی کہ she should just go on with your life. Exactly. Take your children along, you know. And that's what I did, you know. اور ایسے پیرنٹس بلیسنگ ہوتے ہیں سیریسلی, جو آپ کو کہیں چلو چھوڑو کتابیں, کرو بس, تم وہ کرو جو تمہارا دل کرے. وہ تو خیر ہے. اچھا آپ نے نا زندگی میں بہت زیادہ ایسی چیزیں کی ہیں جو پاکستان میں میں کہوں گا سم ہاؤ آپ ایسی چیزوں پہ بولی ہیں جو کہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے پاکستان کے اندر. اب جیسے میں بریسٹ کینسر کی بات کروں گا, ایک ایسی بیماری جس کے بارے میں ہم کسی کو کال ملاتے ہیں ہم تو یہ سنتے ہیں لازمی, کبھی کبھی وہ ایک کیمپین چل رہی تھی, آپ کے کان سے بھی گزری ہوگی, کیونکہ ہم کسی کو کال ملاتے تھے, وہ آتا تھا کہ چھاتی کے کینسر کا علاج ممکن ہے, اور یہ تو وہ کیمپینز بھی چلی ہیں. لیکن جو امپیکٹ آپ کی کیمپین نے کریٹ کیا تھا وہ بہت بڑا تھا. تو آپ ہر فورم پہ آپ اس کے بارے میں بولی ہیں, تو کیا کہیں گی اس کے بارے میں؟ It was very important. And my doctor was very grateful, very happy that I was ready to share. اس لیے کہ ان کے بہت ہائی پروفائل پیشنٹس رہے ہیں جنہوں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہمارے معاشرے کی وجہ سے. جب میری باری آئی, ایک تو اصل میں آپ کی زندگی کے ایسے دور ہوتے ہیں, ایسے ٹائمس ہوتے ہیں. اب میری اسٹیج, خیر میں کبھی بھی آئی نیور
if I think something is important, کسی کے لیے ضروری ہے, اگر میری ایک بات کرنے سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو مجھے پھر کسی کی پرواہ نہیں کہ کوئی کیا سوچے یا میرے بارے میں سوچے, یا آئی ول ڈو اٹ. اور یہ میرا ہمیشہ سے ہی رہا. آئی نیور کیئرڈ اے ڈیم اباؤٹ مائی جاب. یا مثلا اسکول میں ٹیچ کرتی تھی, ایک بچے نے سوسائڈ کرنے لگا, ہی میڈ این اٹیمپٹ, ہی کیم ٹو دا اسکول اینڈ دے کلوز دا گیٹس, دا ایڈمنسٹریٹر کلوز دا گیٹ. مجھے کسی نے بتایا, میں کلاس میں پڑھا رہی تھی کہ وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا, میں تو گئی ادھر, میں جسٹ لیفٹ دا کلاس, آئی گیو مائی کلاس ٹو اندر ٹیچر اینڈ آئی نیو دیٹ چائلڈ مسٹ بی سو اپسیٹ. اس نے ایک سوسائڈ اٹیمپٹ کیا تھا, اس کے بعد ہاسپٹل سے وہ آ رہا تھا. سو آئی وینٹ آؤٹ. ایڈمنسٹریٹر مجھے کہے کہ یہ جو تم جا رہی ہو نا, یو کین لوز یور جاب. آئی سیڈ آئی ڈونٹ کیئر. اگر میرے اسٹوڈنٹ کی جان خطرے میں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی یہ ہے, تو ابھی آپ نے یہاں سے گیٹ بند کیا ہے تو کہاں جائے گا, اس کا کیا ہوگا؟ ہی از آلریڈی میڈ ون اٹیمپٹ, یو کانٹ پاسبلی ٹیک اے چانس. سو آئی وینٹ آؤٹ, اور انہوں نے پیچھے سے دروازہ گیٹ بند کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. آئی اوپن مائی اون کارز ڈور اینڈ ہم اپنی میری گاڑی میں وہ بیٹھا, اور اس سے پھر ہم نے بات کی اینڈ آل دیٹ. اینڈ جو بھی اس کے ٹین ایجرس کے اس وقت اس کے لیے اٹس دا بگیسٹ تھنگ. ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے ایک بچے کے پرابلمس پہ کہ یہ کوئی بات ہے, یہ کوئی اس پہ کیا کوئی جان بھی کوئی دیتا نہیں. اس کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو بھی چیز. لسن ٹو ہم سیریسلی, کیئرفلی. سو اینی ہاؤ میں یہ بتا رہی ہوں کہ تب میں نے جاب کی پرواہ نہیں کی, یا کہیں بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کسی کی جان کا خطرہ ہے. اب ادھر بریسٹ کینسر پہ جب مجھے سمجھ آئے, کینسر تو خیر میرے اپنے ہسبینڈ کینسر سے فوت ہوئے ہیں, ہماری تو ایک اور ہی کہانی ہے. سو کینسر کا لفظ ہمارے گھر میں ویسے ہی بہت ہی ہولناک اور خوفناک تھا, میرے لیے بھی, سب کے لیے. پھر جب مجھے پتہ چلا ہمنا رضا کے انٹرویو میں, اسپیشلی شی کوٹیڈ دا اسٹیٹسٹکس کے 90,000 لوگوں کو ہوتا ہے اور 40,000 اس میں فوت ہوتے ہیں پاکستان میں, کیونکہ نہ بتانے کی وجہ سے. پاکستان میں ہائیسٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے بریسٹ کینسر کا, اس وجہ سے کیوں ہمارا معاشرہ, ہم لوگ بات نہیں کرتے. اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جس کو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے مجھے بتاتا ہے, اور میں کہتی ہوں بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں, آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا. تو ایک ایک چیز پہ جب اب آج کل مجھے فن لینڈ سے ایک فون آیا, میسیج آیا کہ ناؤ آئی ایم کینسر فری. اس کو ٹرپل نیگیٹو تھا. اب میں لرنڈ آل دا ٹیکنیکل تھنگس اباؤٹ اٹ. بٹ دا تھنگ واز کہ ہماری معاشرہ نا ہے بڑا پیارا. ان کو ایک دفعہ سمجھ آ جائے نا کہ یہ کیوں بول رہا ہے, یہ اس لیے بول رہا ہے کہ ہمارے بولنے سے کسی کی جان بچ سکتی ہے. اسٹارٹنگ ود مائی اون. وہ تو خیر اپنی, تو میں جب کینسر فری ہوئی تو پھر میں نے بات شروع کی, لیکن وین آئی گاٹ اٹ آئی ڈیسائڈیڈ دیٹ آئی ول ناٹ گو تھرو اٹ ود بائی اینی باڈیز ٹرمز, آئی ول ڈو اٹ آن مائی اون ٹرمز. تو کیونکہ میرے ہسبینڈ کی دفعہ میں نے دیکھا تھا کہ ہز ہول فیملی ٹک اوور دا کیس, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جب کہ ایک انسان کا حق ہے کہ اس کو سچ بتایا جائے اس کے باڈی کے بارے میں. اور جب گئی تو میں دیکھتی تھی ڈاکٹرز, میں ادھر بیٹھی ہوئی ہوں اور وہ میری بیٹی اور داماد ساتھ بات کر رہے ہیں, اور میں بھائی میں ایم دا پیشنٹ, مجھ سے بات کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ یو سائڈ لائن دا پیشنٹ. سو دیر ور اے لاٹ آف تھنگس وچ آئی فاؤنڈ ویری دے نیڈ ٹو بی امپرووڈ. بیکاز اس ڈیزیز کے اندر یہ چیز کامن ہم نے دیکھی ہے کہ لوگ ایک تو بتاتے نہیں ہیں, جی, لیکن وہ تو میں نے بھی نہیں کیا تھا. سنا ہے ایگزیکٹلی, میں نے یہ سنا ہے کہ نہیں پیشنٹ کو تو بتایا نا, ایگزیکٹلی پیشنٹ کو بھی بتایا جائے, اور پیشنٹ خود بھی یہ بہت لیٹ ریئلائز کرتا ہے. تو یہ بات کے ساتھ بتایا نہیں جاتا, ہر ایک بتا رہے جی نہیں جی ہم دیکھ رہے ہیں جی ٹیسٹ ہو رہے ہیں ابھی پتہ کریں گے. او فار گاڈ سیک وٹ ڈو یو مین, میں تو اپنے اب بلکہ بائی بک از ریڈی, اب از گوئنگ ٹو بی پبلشڈ اینی ٹائم, لیکن وہی باتیں اٹس اباؤٹ کینسر. اور میں نے وہ بک میں وہی باتیں جو میری بلاگ پوسٹس میں ہیں, آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ اباؤٹ اٹ 6 months ڈاؤن دا روڈ.
جب میں کلیئر ہو گئی تھی اینڈ آئی واز ریڈی, اور میری اپنی ایک کیمو از دا ورسٹ پارٹ. مطلب ایک وقت ضرور ایسا آئے گا جب کیمو سے آگے ٹریٹمنٹ جا چکی ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ یہ آپ نے کس طرح ایک میتھڈ آف ٹریٹمنٹ رکھا تھا کہ اتنی لیتھل چیز کہ آپ اسی سے مر سکتے ہو سیریسلی. اور پاکستان میں زیادہ کرواتے ہیں کیمو؟ نہیں, ہر جگہ ان کا جو میتھڈ ہے وہ ایک ہی ہے پوری دنیا میں. لیکن اس ڈیزیز کے اندر اس فیز سے زیادہ گزارا جاتا ہے یا کوئی آلٹرنیٹیو ہے؟ نہیں, ہمارا بالکل, آئی واز ویری لکی, آئی کوڈ افورڈ دا بیسٹ ٹریٹمنٹ اینڈ آئی چوز ٹو ہیو اٹ ہیئر. آئی چوز ناٹ ٹو گو ٹو امیریکا بیکاز میں نے کہا امریکہ میں بھی اوپر اللہ میاں نے ہی فیصلہ کرنا ہے, پاکستان میں بھی اللہ میاں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. What would you suggest جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے؟ جو نہیں کر سکتے اس کے پھر میں نے بڑی آلٹرنیٹیو میڈیسن پہ بھی اسٹڈی کی ہے, اور وہ بک کے اندر دیٹ ول بی, ہاں بس ابھی میں نے چونکہ آئی ایم ناٹ دیٹ, دیکھیں جب میری بک اس چیز کی ہے جو میں جس سے گزری ہوں, اس کا نام ہی مائی کینسر جرنی ہے. ٹھیک ہے, ٹائٹل جی. اور اصل میں وہ بک ہر ایک کے کام آئے گی جس کو کینسر ہوا ہے, کیونکہ اس کا یہی پروسیجر ہے کہ پہلے آپ کو ڈائگنوسس ہوتا ہے, پھر یا آپ کی سرجری ہوتی ہے یا آپ کا کیمو ہوتا ہے, اور پھر ریڈیشن ہوتی ہے. دس از دا روٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک. کسی کا ریڈیشن پہلے ہوگا, کسی کی کیمو پہلے ہوگی, کسی کی سرجری پہلے ہوگی. تینوں چیزوں سے آپ نے گزرنا ہے. بہت کم ہوتا ہے جن لوگوں کے, اینڈ دین یو لوز یور ہیئر, آپ کے ناخن خراب ہو جاتے ہیں, آپ کا پورا ڈائجسٹو سسٹم اندر سے بالکل ملیا میٹ ہو جاتا ہے. سو اٹس اے ہاریفائنگ جرنی, نو ڈاؤٹ, بٹ دیر از لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. اور آپ نے صرف اپنی ہمت اور حوصلہ رکھنے, اپنا سینس آف ہیومر برقرار رکھنے, اسپرٹس ہائی رکھنی ہے, بس آپ خود بھی ہنستے جائیں اور دوسروں کو بھی ہنساتے جائیں اور گزرتے جائیں بیچ میں. کینسر چاہے جس بھی ٹائپ کا ہو, خوشی ہی کینسر کا علاج ہے. ہم نے دیکھا ہے لاسٹ اسٹیج ہر چیز کا ہے. اب لاسٹ اسٹیج کینسر والے لوگوں کو بھی ٹھیک ہوتے دیکھا ہے صرف مائنڈ گیم کی وجہ سے. بہت بہت عجیب چیز ہے, لیکن ایک کانشیس مائنڈ کین چینج دا ریالٹی. یہ وہی بات ہے. تو کینسر ایک ریالٹی ہے لیکن کیوریبل ہے, اور آئی گیس ہر قسم کا کینسر کیوریبل ہے اگر ٹائملی دیٹس ریئلی سیڈ. لیکن بس وہی ہے کہ انسان خوش رہے, اور اس میں کیا خوش رہے. اور پھر اگر آپ کے پاس 4 دن رہ گئے ہیں تو رو کے گزارنے ہیں تو ہنس کے کیوں نہ گزاریں بھائی. ایگزیکٹلی. اینڈ یہ کہ اپنے معاملات پورے کرے انسان. یو شوڈ ریئلائز کہ یہ میں نے اپنے معاملات کو ایڈریس کرنا ہے, میں نے اپنی چیزیں سیکھ کرنی ہیں. اس کو پتہ ہوگا تو وہ کچھ کرے گا نا. جب آپ اسے کہہ رہے ہو نہیں آپ بالکل ٹھیک ہو, ابھی آپ کی باپسی ہو رہی ہے, اصل میں ان کی باپسی کدھر, ہی واز ڈوئنگ اے میجر آپریشن, میجر برین آپریشن, اینڈ یو آر ٹیلنگ ہم کہ نہیں یہ تو بایوپسی. یہ کون سی سینس, مطلب دس از کریزی. میں 2-3 الفاظ میں, اگر 2-3 جملوں میں اگر آپ کہیں کہ واٹ آر دا اسٹیپس جو لینے چاہیے ایک وومن کو, کہ جب اس کو ہو جائے اور ٹیسٹ میں پازیٹیو آ جائے تو کیا اسٹیپس ہیں جو لینے چاہیے؟ وہ تو سارے ایک کے بعد دوسرا کے بعد تیسرے کے بعد چوتھا کے بعد وہ ایسی آپ ایک لہر میں وہ ویو آتی ہے, کیونکہ آپ کا وہ فوراً اٹس آل اسٹریم لائنڈ کہ آپ ایک دفعہ, لیکن یو نیڈ ٹو ہیو اے ٹاک ود یور سیلف کہ اوکے ہو گیا, آئی ہیو ٹو فائٹ. یہ ایک مین مدعا ہونا چاہیے. فائٹ ہے اور ایکسیپٹنس ہے کہ ہو گیا, اور یہ کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. ایگزیکٹلی, دس از دا کی تھنگ. یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے جو پچھلی آپ کی چیزیں زندگی میں آئی ہیں, بڑی اچھی اچھی بھی آئی ہیں, اس وقت ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ مجھے کیوں ہوا, میرے ساتھ کیوں آپ نے اتنی خوشی کی چیز کر دی. کبھی پوچھا اللہ میاں سے اتنی پیاری اولاد دے. اچھا, لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں خوشی آ گئی اللہ خیر کرے, کوئی غم آنے والا ہے اس میں بھی دکھ, اس میں بھی دکھ ڈھونڈ لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, ہاں پازیٹیو مائنڈ کے ہو تو پھر غم میں بھی خوشی ڈھونڈ لگتے ہیں آپ. ہاں ایگزیکٹلی, پازیٹیو مائنڈ ہونا چاہیے. مطلب کہ یہی ہے کہ کیور یہی ہے کہ خوش رہیں, پازیٹیو مائنڈ رکھیں, اور سب سے پہلے خود سے سوال کریں
اور پھر خود کو جواب دیں. Have a meeting with yourself. Exactly. اچھا مجھے ہو گیا ہے, یہ چیز ہے کہ آپ نے ڈاکٹر سے سچ بلوانا ہے اس کے ساتھ. وہ تب سچ بولے گا اگر اس کو یقین ہے کہ آپ اس کی سچ کو سن سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ پازیٹیوٹی جو آپ کے اندر ہے اس کو شو کریں. ہاں, تو بینگ این آتھر میرے لیے تو وہ ایک قسم کا ٹیسٹ کیس تھا نا. تو پھر میں نے ایک سائیکائٹرسٹ ہے ان سے بات کی, تو وہ کہتے کہ آپ جیسی پیشنٹ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی. اور لیکن انہوں نے بھی بڑے اچھے میں نے آئی ٹولڈ ہم کہ دیکھیں آئی ول بی رائٹنگ اباؤٹ دس. اور ہر کیمو پہ میں لیپ ٹاپ لے کے جاتی تھی ادھر. وہ میرا بیٹ مین ہنسے کہ لگتا کہ دفتر میں آ گئی. باقی سارے کیوبیکلز میں کوئی ادھر پڑا ہوا ہے, کوئی ادھر پڑا ہوا ہے. تو آپ کا تو جی بڑا ایک کھینکی آوازیں آ رہی ہیں. ہم لوگ کوئی فرینڈ آئی ہوئی ہوتی تھی, کوئی گگلنگ ہو رہی ہے, کوئی پارٹی موڈ ہوتا تھا تھوڑا سا, لیکن کبھی آفس موڈ بھی ہوتا تھا. آئی یوزڈ ٹو بی رائٹنگ because I wanted to write it all and capture it. کہ وہ بالکل ابھی بلکہ کل پرسوں ہی میں نے ایک بچی کو اس کا دیا, اس کی امی کو ہوا ہے. نیچرلی اٹس ڈیوسٹیٹنگ. یہ مجھے پتا ہے کہ جب ایک فیملی میں آتا ہے اس کے نام سے ہی انسان کی جان, اور اسپیشلی اپنے فیملی ممبر. تو میری جو سب سے بڑی خوشی وہ یہی تھی کہ شکر ہے مجھے ہوا ہے. مطلب کسی کو بھی ہو سکتا تھا, تو آئی کوڈ ناٹ ہیو ٹیکن اٹ کہ میرے کسی اور کو, بیکاز ہسبینڈ کا میں دیکھ چکی تھی. ایسے پازیٹیو لوگوں کا یہ مسئلہ میں نے دیکھا ہے کہ جو خود پہ آئے, ہاں اپنے پہ, کسی اور پہ آئے تو بڑا دکھ. ہاں نہیں, پازیٹیو لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ گیو اینڈ ٹیک ہے نا, کہ ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے. اللہ نے تو پرسنالٹیز کو ایسے بنایا ہوا ہے. لیٹس موو آن. آئی ہوپ اس میں تھوڑی بہت اویئرنیس لوگوں کو آ چکی ہوگی. اسٹارٹ اپ کے ذریعے کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ آئے. ایک پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں بہت ہم سن رہے ہیں, اور آج کل آپ پوسٹ بھی کر رہی ہیں اس کے بارے میں. آپ رینڈملی ولاگ کے اندر یہ کیوں بولتی ہیں کہ ایک اور برائڈل پروجیکٹ ہو گیا؟ اب یہ برائڈل پروجیکٹ کیا چیز ہے, اور آپ نے شروع کیسے کیا اس کو, بتائیے. another accident in ہاں life. obviously life is full of accidents. فرینڈ تھی, وہ کہہ رہی تھی میں آپ کو جانتی ہوں, اور مجھے اتنی زیادہ یاد نہیں تھی. وہ ہماری آرٹ کلاس میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ کسی 2 بچیوں کی اس نے شادی, ویسے بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے, لیکن دس از دا ریالٹی. ہوا یہ کہ اس نے مجھے بتایا کہ 2 بچیوں کی شادی ہے, مظفر آباد میں ہے. آئی تھنک اٹ واز اے وینسڈے وین شی ٹولڈ می, اور اٹ واز اے ٹیوزڈے, اور فرائیڈے کو شادی ہے. تو ہم 2 بچی ہیں, تو پھر ان کے لیے ہمیں کپڑے چاہیے, اتنا کم ٹائم. اور وہ مدر از ویڈو اینڈ شی از پیرالائزڈ. تو اب وہ پیرالائزڈ مدر کے لیے مظفر آباد میں بچی کی شادیاں ہو رہی ہیں. تو جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو میں بہت ہی وہ ہو گئی. اینڈ وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتی نا, بیکاز شی مائی فرینڈ تھی, سو شی نیو. کہتی میں بھی جا رہی ہوں اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے, اور میں ساتھ لے کے جا رہی ہوں. تو میرا ہمیشہ سے یہ تھا کہ جب بھی ہم جہاں بھی رہتے تھے, کسی کا بھی پتہ چلتا تھا, تو میں اس کو ایک ڈنر سیٹ ضرور دیتی تھی, پلاسٹک ڈنر سیٹ. وہ 3-4 thousand کا ہوتا تھا. اب تو خیر 6-7 ہزار کا ہو گیا, 5-6 کا ہو گیا. بیوٹیفلی پیکڈ, اور جی دنیا کی ہر چیز اس کے اندر ہے نا, ایک بس سیٹ میں اٹ ہیز ایوری تھنگ سارا. تو میں نے کہا جی ڈنر سیٹ تو میری طرف سے ہو جائے گا دونوں. پھر کپڑے ہم شی سیڈ بے شک پہنے ہوئے ہوں, لیکن اتنے غریب لوگ ہیں, دے ول بی ویری ہیپی. تو میں نے ایک چھوٹا سا سینٹینس لکھ دیا فیس بک میں کہ اف اینی بڈی ہیز سم کلوتھس ان گڈ کنڈیشن, اف اس طرح کا ایک کیس ہے, آئی نو اباؤٹ کیس, اینڈ اف سم بڈی وانٹس ٹو, تو مجھ سے رابطہ کرے. بس اتنی سی بات کی. اس پہ ہمیں اتنے کپڑے مل گئے کہ, اور پھر آفرز جو لوگ دور رہ رہے تھے, ایک عالیہ جنجوا ہیں, وہ کیلیفورنیا میں رہتی ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھو میں تو کپڑے تو نہیں بھیج سکتی, لیکن پیسے بھیج سکتی ہوں, تو کین آئی سینڈ یو سم منی. تو اوکے, اس نے جناب پیسے بھیج دیے. کیا لیا آپ نے؟ آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک پھر میں نے ڈنر سیٹس ان کی طرف سے کر دیے ہوں گے, یا نہیں میں نے اس طرح کیا تھا کہ جیسے اب اگر کسی کے سوٹ آیا نا, تو شرٹ ہے, اس کی شلوار نہیں ہے, یا دوپٹہ نہیں ہے, شلوار مطلب جو اینی تھنگ دیٹ واز مسنگ, تو وہ لے لیا. اور پھر پیسے اتنے بچ گئے کہ ہم 2 اور شادیاں کر سکے.
اچھا ہاں اچھا ڈنر سیٹ تو خیر تھا میری طرف سے, لیکن وی ور ایبل ٹو کمپلیٹ دا سوٹس. تو وہ ہنسی جب وہ لڑکی آئی میرے گھر تو پورے گھر میں کپڑے ہی کپڑے پھیلے ہوئے تھے اور وہ گوٹے اور یو نو تھنگس لائک دیٹ. اور ہم پھر جس کا جو چیز ضرورت ہوتی تھی وہی نا. اب آپ دیکھو ٹیوزڈے کو ہوا ہے, ٹیوزڈے رات کو میں نے لکھا ہے, وینسڈے کو بات ہوئی ہے, وینسڈے کو چیزیں آنے لگی ہیں, وینسڈے کو میں نے جا کے ڈنر سیٹ لے کے آئی ہوں, تھرسڈے کو لے کے آئی ہوں. اینڈ تھرسڈے ایوننگ اس نے آ کے مجھ سے چیزیں لے لی. میں نے کہا چیزیں تیار ہیں, آپ آ جاؤ. جو بھری ہوئی سوزوکی میں وہ ساری چیزیں وہ ڈال کے وہ مظفرہ کہتی تم نے آنا تم بھی آ جاؤ. میں نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتی, بس میری طرف سے تم ہی صحیح. اینڈ اس کی فوٹوگرافس بھی وہ کھینچی اس نے بچیوں کی. سو وہ میں نے اس کے اوپر بھی ایک بلاگ پوسٹ لکھا تھا دا برائڈل پروجیکٹ. تو دس واز دا فرسٹ. اور پھر دین وی ہیڈ انف فار 2. تو میں نے اسی کو بتایا, میں نے کہا دیکھو اگر 2 اور ہیں تو ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں. تو 2 اور بھی آ گئی بس. جی کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے پاس کسی نے کپڑے بھیجے وہ اتنے خوبصورت ہوں کہ آپ کو پسند آ گئے ہوں اپنے لیے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کبھی بھی ایسا امانت ہے دماغ میں ڈونیشن کا وہ ہو نا, تو کبھی بھی ایسا بندہ نہیں سوچ سکتا. دیکھیے یہ حرام ہے ہم پہ, یہ حرام ہے. دس از واٹ حرام از, کہ ایک چیز کسی ایک نیت سے آئی ہے اور آپ نے اس میں کیا تو یہ حرام ہو گیا نا. اچھا اسی بات پہ ہی میں آ رہا ہوں. کچھ ابھی ہم پاکستان میں ہی ہیں, تو سوشل میڈیا کے اندر ہم جب ڈونیشن پوسٹ کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے اتنی اللہ نے توفیق مجھے بھی دی ہے کہ میں کرتا رہتا ہوں. ہر پاکستانی کرتا ہے. I tell you, اور مطلب کرنا چاہیے. پاکستانی I tell you they're great people. ایک ایسا مائنڈ ہے, میں کہوں گا فلانتھرپسٹ مائنڈ ہے بس ہر پاکستانی. ہر ایک میں جس شاپ میں جاتی ہوں, اگر میں ڈنر سیٹ لینے جا رہی ہوں وہ کنسیشن کرے گا. یہاں تک کہ ایک دن آنر آئے, کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 7,000 کا ڈنر سیٹ تھا اور یہ 4,000 میں میرا بیٹا آپ کو دے چکا ہے, میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے کتنی کنسیشن کی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, یو نو. اور کنسیشن کا کانسیپٹ پاکستان میں, بارگیننگ کا تو ایک کانسیپٹ ہے ہی. ایوری بڈی ڈز اٹ. تو میں بھی جب کر لیتا ہوں پوسٹ, مجھے جب رسپانس آتا ہے, کبھی کبھی اچھا آتا ہے کبھی نہیں آتا, لیکن کبھی کبھی ایسا بھی میں نے فیس کیا ہے کہ کچھ فیک چیزیں ہو جاتی ہیں, میں تصدیق نہیں کر پاتا. تو آپ اس چیز کو کیسے مینیج کر رہی ہیں؟ ابھی آپ برائڈل پروجیکٹ کا ہی بتائیے کہ اس کے اندر کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا کیس آیا ہو جو کہ فیک ہو, جھوٹ بولا ہو؟ اچھا ایک چیز ہے کہ سچ ہمیشہ سے نکل آتا ہے, لیکن یو ہیو گاٹ ٹو ہیو پراپر سسٹمس. سو میں نے ایک لیٹس سے 90% فول پروف سسٹم بنایا ہے کہ ایک گواہ ہوگا. دا ایکچوئل کینڈیڈیٹ ول ناٹ کم ٹو می. somebody talks to me on Instagram کہ میری میڈ ہے یا میری فرینڈ کی میڈ ہے, میری دادی کی میڈ ہے, جو بھی ہے, وہ میڈ اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے, اینڈ کین یو ہیلپ می. دس از ویئر اٹ اسٹارٹس. تو پھر میں کہتی ہوں اچھا آپ پھر ایک ریکمینڈر ہوتا ہے یا آپ گواہ بولو, اینڈ دیٹ پرسن مجھے گواہی دیتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی مستحق ہے. کیونکہ میری جو ڈونرز ہیں نارملی اپنی زکوٰۃ دیتی ہیں, اٹس اے ویری بگ ٹرسٹ. زکوٰۃ کی بہت زیادہ بندشیں بھی ہیں, بہت زیادہ لمیٹیشنس ہیں, اینڈ یو کین ناٹ پاسبلی یو نو ورک اراؤنڈ اٹ. تو میں اس میں آئی ایم ایز کیئرفل ایز آئی کین بی. 1-2 کیسز ہوئے ہیں آؤٹ آف آلموسٹ 300. اب ہمارے 290 ہو گئے ہیں شادیاں. 290 کتنے ٹائم کے اندر؟ ان 4 years. 4 years ہوئے. پھر ہم شروع میں تو 2 شادیاں کرتے تھے ہر مہینے, پھر ہم نے 3 ہو گئی, 4 ہو گئی, اب 10 ہوتے ہیں, 11 پچھلے مہینے 11 ہوئی ہیں, تو ہم نے 12 بھی کی ہیں, ڈپینڈنگ آن ہاؤ مچ منی وی ریسیو. پھر نیچرلی انسان تھوڑا سا خود اپنی طرف سے بھی ڈال دیتا ہے, وٹ ایور اٹ از. اچھا میرا آپ یقین کریں کہ یہاں بھی وقت آیا کہ میں نے لوگوں کو کہا کہ بس کریں, پیسے بھی نہ بھیجیں, کپڑے بھی نہ بھیجیں, لیٹ می گیو دا پریویس ڈونیشن, پھر آپ دینا. پھر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں دس از پاکستان. آئی لو پاکستان, آئی لو پاکستانیز. ہمارے جیسے پیور ہارٹیڈ لوگ میرے خیال دنیا میں نہیں ہیں.
اور اسی کی میرے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں ایک نارویجین آتھر تھی آسٹبی Anne Ostby, and she's an author of 12 books, and I had invited, she said her husband's in UN, so she's lived in many countries. Okay. کہتی ہے پاکستان جیسا ملک نا کوئی نہیں ہے, اور اس جیسے لوگ جتنی یہ مدد کرتے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کے, ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا. کیا بات ہے. آپ نے 9/11 کا دور بھی دیکھا ہے کہ کس طرح ایک شفٹ آیا پاکستان کے اندر. ایک بالکل الگ ٹاپک ہے اس سے جو کہ آپ کر رہی ہیں, تو کیا چیز تھی جو آپ کو اس نے کس طرح ہٹ کیا, اور پاکستان کے شفٹ نے آپ کو کس طرح ہٹ کیا؟ میں پوسٹ 9/11 ایرا کی بات کر رہا ہوں. پری میں اور ایز این ایئر فورس آفیسرز وائف آپ کیسے اس چیز کو دیکھتی ہیں, اور آپ نے کیا اس پہ کچھ لکھا؟ میں نے بہت لکھا. میں نے اس طرح کیا کہ لیٹ اسٹارٹ فرام دا بگننگ. 9/11 ہوا, اس دن ہماری کیبل والے سے لڑائی ہو چکی تھی. اچھا, کاٹ تو نہیں دی تھی اور آپ کو پتہ نہ چلا؟ کاٹ کے چلا گیا تھا. اچھا. اور ہمارا پاس ایک اور ٹی وی تھا جو بغیر اس کے ساتھ والوں کا کیچ کر لیتا تھا. اچھا. اینٹنا سے. تو میرے فادر نے مجھے کال کیا کہ تمہیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, تم دیکھو تو صحیح. میں کہا ڈیڈی, اچھا ہوا یہ کہ کیبل والے سے میں بھی وہی لڑائی کر چکی تھی کہ کیا فضول چیزیں آتی ہیں اس کے اوپر, یہ وہ فلانا, تم لوگ چینل ٹھیک کرو یہ وہ. اور پتہ چلا کہ انڈین چینلز آتے تھے. ہاں, میرے ہسبینڈ بھی اس سے یہی والا لیکچر کر چکے تھے کہ تم لوگ ایک تو اپنے چینلز ٹھیک کرو, اور اس کو ذرا وہ کیا ہوتا ہے تھوڑی سی سینسرشپ کرتے تھے یا واٹ ایور, تو وہ کریں بھائی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہمارے گھر میں, تو وی وانٹڈ پراپرلی ڈن. اچھا اینی ہاؤ, تو ڈیڈی کا کال آیا تو ہم پھر بھاگے. اپ اسٹیئرز والا ٹی وی تھا اس میں, تو پھر پتہ چلا اٹ واز ڈیواسٹیٹنگ, اٹ واز ریئلی ڈیواسٹیٹنگ. اور ایک لائک اے ہارر فلم فرام یو نو ہالی ووڈ. اٹ ڈڈنٹ سیم کہ یہ اصل میں بھی ایسے ہو سکتا ہے. تو وہ 9/11 کا جو تھا, تو انسان کہتے ہیں اب ان کی طرف کچھ ہو گیا. ہمارے تو ہر چوتھے دن کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا رہتا ہے, ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے. فنی تھنگ واز کہ اس کے بعد ہم لوگ کو ٹیررسٹ کہا گیا. ہم اس پہ بڑی عجیب لگا کہ بھائی ہم تو سب سے بڑے وکٹم ہیں ٹیررزم. جیسے میں اپنی بچیوں کو اسکول بھیج رہی ہوں, تو مجھے نہیں پتا کہ بھائی آج رستے میں کوئی بس کی بلاسٹ ہو رہا ہے, کبھی کسی بلڈنگ میں ہوا ہے, پولیس کے ہیڈ کوارٹر میں ہو چکا ہے, مطلب مسجد میں ہو رہا ہے, کہاں کہاں ہو رہا ہے. تو یو کی ناٹ سے کہ کوئی جگہ سیف ہے, اور آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بچوں کو بھیجے ہی نہیں. تو ہم نے وہ سارا وقت دیکھا ہے, اور اس کے بعد ہم ہی برے, ہم ہی ٹیررسٹ. تو اٹیکس پاکستان میں ڈراسٹکلی بڑھ گئے. وی لیوڈ تھرو 2003 کی بات ہے میرے خیال میں, جب یہ ہوا دا اٹیک. اس دن اصل میں نے اپنی نئی گاڑی خریدی تھی. اسی دن نئی گاڑی. تو اب ایک جرنلسٹ رائٹر کو کون سی لے گا, اٹ واز اے مہران سیکنڈ ہینڈ. تو آئی واز ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ. میری بیٹی کی دوسری بیٹی کی برتھ ڈے بھی تھی, تو ہمارا گھر میں بڑا ایک خوشی والا ماحول تھا, اور بیچ میں پھر یہ ہو گیا. تو اٹ واز ڈیواسٹیٹنگ, اٹ واز ریئلی ڈیواسٹیٹنگ. لیکن کہ بھائی 7 سمندر پار کا ایک واقعہ ہوا ہے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس. سو ہم انسان بھی گوئنگ اباؤٹ آور لائف, ٹھیک ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا آہستہ آہستہ سیکورٹیز بڑھنے لگ گئی. ہم تو یہ نیول ایئر فورس کی کالونی سے زوم کر کے نکلتے ہوئے نیول کالونی میں گھس جاتے تھے, ادھر سے جا کے ڈبل روٹی انڈے خرید کے, ان کی مارکیٹ اچھی لگتی تھی. بچوں کو وہ ٹاپ پاپس, وہ کوئی چپس تھے, وہ ان کو وہاں سے ملتے تھے. 90s کے بڑے مشہور چپس. ہاں وہ بہت ہی, میری بیٹی تو اتنا بڑا بیگ لیتی تھی نا اس کا, وہ بھرے ہوئے اس کے ساتھ. So it was such a carefree time in spite of the terrorism that we were living with. And جب ہم لوگوں کی طرف ہونے لگی, پھر سیکیورٹیز اتنی بڑھنے لگ گئیں, اتنے واقعات برے برے ہونے لگے, تو عجیب سا لگا کہ وہاں کے اس کی چیزیں اب ریپل افیکٹس. ہاں ہم سے کیا تعلق, ہم نے تو کیا بھی کچھ نہیں ہے. وہ اسامہ ہے,
प्रिंस जो उसने he was involved, but the thing is, तो I mean they are getting something which we've been the receivers for years and years. Victims हम ही बने. Victims हम 78 79 से जब रशिया आया है अफगानिस्तान में, उसके बाद से 80s and full 80s, full 90s and early 2000. Even from the beginning we were in a state of war. हम हमेशा हमारा एक अजीब किस्म का ना कि इट वाज अ सब कॉन्टिनेंट के टाइम भी और पाकिस्तान सेपरेशन के बाद we've known a lot of years of peace. Yes, except for the wars. But जब ब्रिटिश थे उस वक्त जो छोटी छोटी उसमें एक दंगे फसाद आप कह लें वो होते थे, वो हमने नहीं देखे, लेकिन पीछे जो हमारी नस्लें 60s में, let's say 60s and 70s, I would say they were a time of a lot of peace. Yes. End of 70s में जाके ये अफगानिस्तान 71 की वॉर के 71 65 वॉर, that we have blackouts होते थे, वो सारी चीज़ें हुई हैं. देखिए वो वॉर होती है जब आप दुश्मनों से लड़ते हैं. ये तो अजीब ही सीन है कि आपके मुल्क के अंदर कभी इधर कभी उधर. जब न्यूक्लियर स्टेट्स आई तो न्यूक्लियर स्टेट्स के वजूद के बाद ऐसी चीज़ें होने लगी कि they had to do a cold war type of thing. Cold war तो थी क्योंकि it was यही 98 फिर 99 फिर ये 9/11 ये एक ऐसा टाइम पीरियड था, ये जो चीज़ें हुई हैं तालिबान. एग्जैक्टली जब न्यूक्लियर स्टेट ना होते तो शायद खुल के आते. और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह we owe our lives, our well-being, पैलेस्टाइन का हम देख रहे हैं. बिल्कुल टू डॉक्टर कदीर. वो ना होते तो हमारा और ही सीन होता. और फनी बात है हमारे एटम बॉम्ब के सबको बड़ी तकलीफ हो रही थी. खुद पता नहीं हजारों बना के बैठे हैं, हम एक बना के बैठे नहीं जी, ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा. तो इट्स क्वाइट फनी how we have been thing, and now with all that has happened in the last 4-5 months, I think Pakistanis have grown even bigger in my eyes. Exactly. हमने देख लिया है वो सारा, वो जो एक था ना, एक ऑरा था कि वो कितनी ह्यूमैनिटेरियन हैं, ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज. उफ अल्लाह, उनको तो एक वेल मछली का इतनी दर्द होता है, उनको एक बिल्ली कुत्ते का कितना होता है. हम तो दरिंदे हैं, हमें तो कोई चीज़ संभालनी नहीं आती, हम किसी चीज़ को ख्याल नहीं रख सकते. और जब हमने देखा है कि वो इंसानों पे क्या हाल कर रहे हैं, हमारे सारे मिथ्स जो थे ना वो ख़त्म हो गए. हम बहुत अच्छे लोग हैं. एग्जैक्टली क्योंकि अभी पाकिस्तान को हम देख रहे हैं कि एक छोटा छोटा बच्चा जो है अब चीज़ को समझ रहा है बिकॉज ऑफ द डिजिटल एरा जिसमें हम जी रहे हैं इस वक्त. You have to be careful. Exactly. Very careful. बच्चों का स्क्रीन टाइम का आई एम वेरी अगेंस्ट. अच्छा, आप अगेंस्ट हैं. अच्छा, और शुक्र है कि मेरी बेटियां भी इसके अगेंस्ट हैं. हमारे घर में बच्चों के ऊपर मैं बड़ी स्ट्रिक्ट थी. जब डिश आई थी तो उसका जो मेन यूनिट होता था वो हमारे बेडरूम में होता था, तो उधर से कंट्रोल होता था कि लाउंज में टीवी में क्या चीज़ देखी जाएगी. एग्जैक्टली. आईपैड किड्स तो एक वो बन चुका था एक टाइम में. आईपैड किड्स कहते थे इनको. जब आईपैड लॉन्च हुआ था उसके बाद पेरेंट्स का एक सबसे इजी वे आउट जो था वो आईपैड था. और नहीं, मतलब यू आर साइड लाइनिंग योर ओन ड्यूटी, योर ओन इम्पोर्टेंट वेरी पावरफुल रोल. प्रोजेक्ट नाइटफॉल की मैंने इस पे एक वीडियो देखी थी. आई हर्ड अबाउट इट. काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने उस पे डॉक्यूमेंट किया था उस चीज़ को कि किस तरह ये आईपैड किड्स जो हैं वो चेंज होते हैं और उनके. आई सॉ इट एज अ टीचर. यस. मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आई कैन यू जैसे डिश के बाद आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट. अच्छा, बच्चे मुझे बड़े उनको फील होता था कि भाई बाकी तो पेरेंट्स डोंट माइंड इट. हमारे घर में जी पाबंदी पे पाबंदी. तो मैंने कहा देखो, यू रिकॉर्ड 70%, यू रिमेंबर 70% ऑफ व्हाट यू सी एंड 30% ऑफ व्हाट यू हियर. अच्छा, कई पाकिस्तानी पीटीवी के ड्रामे भी मैंने बैन किए हुए थे अपने बच्चों के लिए. तो उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि आपको पता है मैं कल क्लास में सारी कहानी पता चल जाएगी. मैंने कहा ठीक है, जो मर्जी है, आई एम नॉट गोइंग टू शो इट टू यू बिकॉज देयर इज अ right time for a child to be introduced to a certain thing. Yes. तो पहले क्यों उनका बचपना क्यों छीन रहे हो उनसे?
اور میری ایک فرینڈ تھی ڈچ تھی اینڈ وہ F-16s کی جو فیملیز تھیں تو ان میں امریکن کی شی واز میرڈ ٹو ون آف دا امیریکنس تھے گیری. سو ویری سویٹ کپل تھا. تو وہ دیکھتی تھی تو کہتی ہے ہمارے پیرنٹس یو نو ان کا بھی انہوں نے لمیٹیشن تو ڈالی ہی نہیں. تو سب کو کہتی ہے کہ یہ جو تم کر رہی ہو آسان تو نہیں ہوتا بچوں کو لمٹ کرنا ایک چیز سے, بہت مشکل ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ اسپیشلی جب سارے سوسائٹی میں سب کر رہے ہیں. تو یو گو دا ایکسٹرا مائل. تو شی یوز ٹو سی دیٹ. تو کہتی تھی کہ وہ ہر وقت ہمارے گھر میں ہی ہوتی تھی بیکاز ہماری بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی نا. تو وہ کہتی کہ ہاؤ امپورٹنٹ دس از. کہتی ہے یہ چیز میرے بھائی کے ساتھ ہوئی ہوتی تو ہی وڈ ہیو بین اے بیٹر ہیومن بینگ ٹوڈے. کہتی ہے آج وہ بالکل ہی پٹڑی سے اترا ہوا ہے, ڈرنکنگ وہ کرتا ہے, ڈرگز وہ کرتا ہے, ہر چیز وہ. کہتی ہے اس نے اچھا پھر اس کے کڈنیز خراب ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے اس نے مجھے ڈونر بنایا ہوا ہے. کہتی ہے وائی شوڈ آئی گیو مائی کڈنی ٹو اے پرسن ہو ڈزنٹ کیئر اے ڈیم. وائی ڈیڈ ہی ڈو آل دیز تھنگس جس کی وجہ سے اس کی چیزیں خراب ہوئی ہیں. تو اٹس بیکاز آپ کی سینس جو ہے نا, آپ کی سینسز کو وہ ہارم کرتا ہے, آپ کی تھنکنگ کیپیسٹی کو اس میں یہ نا کہ آپ کا جو آپ اس میں لیا گیا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہر دوسرا بچہ, مطلب ٹو بی آنیسٹ, ہر پوری ورلڈ کا ایک انالیسس تھا کہ ہر دوسرا بچہ ایسا ہے. آپ اگر ان سے لیتے ہیں نا تو وہ اپنی ایج کے حساب سے ہر ایکسٹریم چیز کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور ہم نے پاکستان میں ہی ایسے کیسز دیکھے ہیں. نیوز سے وابستہ رہا ہوں میں ہوں بھی, تو یہ ہے کہ اس میں ہم ڈیلی بیسس پہ ایک نہ ایک خبر ایسی پڑھتے ہیں کہ بیٹے نے ویڈیو نہ بنانے کی وجہ سے باپ کو, ماں باپ کو قتل کر دیا. کون سی گیم تھی اس کا تھا, مطلب ہمیں آتا ہے ایسا. ایون ڈرگ ایڈکٹس ہیو ڈن دیٹ, killed their parents because they refused to pay. ایگزیکٹلی. اور ڈرگس کی آپ نے بات کی, مجھے یاد ہے کہ ڈرگس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے. بہت ساری چیزوں میں ڈرگس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے ٹائپ آف ڈرگ جو کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں فلوریڈا کے اندر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, اینڈ اٹس فلاکا. فلاکا جو ہے وہ اٹس اے زومبی ڈرگ جو کہ انسان کو انسان نہیں چھوڑتا, وہ حیوان بنا دیتا ہے, وہ ایک زومبی بنا دیتا ہے. اچھا کیا کیا نام ہے اس کا؟ اور سمپسنز نے اس کو بھی پریڈکٹ کیا ہوا ہے اس چیز کو کہ ایک زومبی جو ہے وہ زومبی ڈرگ آئے گا, پھر انسان زومبی بنیں گے. اور ہم نے موویز بھی دیکھی ہیں, ہم نے موویز میں کرونا وائرس بھی دیکھا تھا. تو that was a beautiful movie, very well done. very well contagious. لیکن اب آپ مطلب یہ چیز دیکھیں کہ وہاں سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے اور اس کو فلمس کے اندر بھی لایا جا رہا ہے, ہر چیز کے اندر. اب تو OTT پلیٹفارمز آ گئے, بہت ایزی ہو گیا ہے ایکسیس ان کی طرف. اور آپ آپ نے سبسکرپشن لینی ہے, مہینے کا 400 روپے کٹے گا آپ سے, اور آپ وہ دیکھو جو آپ دیکھنا چاہتے ہو. سو وہ چیز بہت زیادہ ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا انفلوئنس ہے آپ اس چیز کا, کیسے کنٹرول کیا جائے؟ ان برنگنگ اپ چلڈرن, آج یہ چیزیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, آج سے 2 سال بعد بہت اور چیزیں آ جائیں گی اور یہ نارملائز ہو جائیں گی انفارچونیٹلی. دیکھیں بات یہ ہے, نارملائزنگ بات ساری دنیا ایک طرف اور پیرنٹس آپ کا فیملی یونٹ ایک طرف. ہم اس وقت سے پیدا ہوئے بڑے پلے بڑے جب آپ کے گھر کی جو باؤنڈری وال تھی نا, اس سے اندر کوئی نہیں آ سکتا تھا. اینڈ وی ور ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک ٹو اسٹرینجرس. تو ہمارا وہ ایک پروٹیکٹڈ سی انوائرمنٹ میں ہم رہ سکتے تھے. اب یہ چیز نہیں ہے. آپ کے پاس بیٹھا ہوا بچہ کین بی سم ویئر ٹوٹلی ڈفرنٹ, یو کین بی سم ویئر ایلس, بچہ سا کین بی سم ویئر ایلس. اتنی ڈینجرس دنیا بن گئی ہے کہ اگر آپ نے اس کا شروع سے ہی خیال نہیں رکھا تو اٹ کین گیٹ ریئلی. اچھا, اینڈ آئی ہیو سین اٹ ایز اے ٹیچر. میں نے تو اس وہ والا ٹائم جب ڈش وغیرہ نہیں تھا, وہ اتنے انوسینٹ بچے ہوتے تھے. اٹ واز ٹیچنگ واز اے ریئل جوائے, اینڈ دا چلڈرن ور ایکسٹریملی انوسینٹ. Parents also had more time for them. They were getting attention at home, they were getting attention in the school, teachers had time for them. گھر میں پیرنٹس ہوتے تھے, تو وہ ایک اور زمانہ تھا, تو بڑا خوبصورت زمانہ. کریکولر ایکٹیویٹی بھی ہوتی تھی, بہت ہیلدی ہوتی تھی.
بہت ہیلدی. ایک چیز یہی ڈبیٹس وغیرہ ڈرامیٹکس ہوئے, اسپورٹس ہو گئے. اسپورٹس کھیلنا تو ہر فیملی میں, پوری فیملیز گھر میں, ہم لوگ پٹھو گرم ہمارا فیوریٹ اسپورٹ تو نہیں ہے, لیکن بیس بال کھیلنا, ہمارے اسکولز میں بیس بال ہوتی تھی اور وی یوز ٹو پلے دیٹ. اینڈ چھوٹی سی ہاپ اسکاچ کھیل لیا ہم تو. امیجنری گیمس بہت زیادہ, بکس بہت زیادہ پڑھتے تھے, ساری مطلب پاکٹ منی اپنی اس میں گزار دیتے تھے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک مچ اباؤٹ دیٹ ٹائم بیکاز وہ گزر چکا ہے, لیکن اس کی وجہ سے ہم نے وہ دیکھی ہے کہ کیسا ہو سکتا ہے. اچھا دوسرا میں نے دیکھا ہے, دیر آر 2-3 بکس جو میں نے پڑھی ہیں جو آئی تھنک, اور آج کل بھی آپ لوگ جو بھی ڈاکٹر وائن ڈائر کی ایک پیرنٹنگ کے اوپر بک ہے, واٹ پتہ نہیں کیا, واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو فار واٹ آئی وانٹ ٹو گیٹ فار مائی چلڈرن, یا واٹ آئی وانٹ فار مائی, ہاں واٹ آئی وانٹ فار مائی چلڈرن. تو وہ بچے ہنستے تھے, ماما بابی ڈال چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. تو میں نے کہا نہیں وہ کچھ اور ان کا مطلب ہے. پھر ڈاکٹر مریم اسٹوپارڈ تھیں, اب بھی ہیں, وہ بھی تھیں اس میں. پھر بہت پہلے ڈاکٹر اسپاک ہوتے تھے جو بھی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اور اسٹیفن کوی میرے بہت فیوریٹ آتھر ہوتے تھے. آئی تھنک اٹ واز ان ڈاکٹر, ہاں اسٹیفن کوی کی بھی بک میں تھا فیملی کے اوپر. ڈاکٹر فل کی اچھی بکس ہیں آن فیملی فرسٹ, تھنگس لائک دیٹ. دیز بکس آر دا گو ٹو بکس. اور سب سے زیادہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو فیملیز, ڈاکٹر اور آپ نے اسٹیفن کوی. امپلیمنٹ بھی کیا ہوگا آف کورس, میں تو جو پڑھتی تھی نا, آپ نے جو پڑھا آپ نے کہا تو آپ کے لیے بڑا. تو ابھی آپ کو اس کا فروٹ دکھ رہا ہے کہ آپ نے اگر اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے تو کیا اب وہ انسان بن چکے ہیں جو آپ چاہتی ہیں؟ وہی نا, میں ایکچولی ان کو کہتی تھی, بہت پروٹیسٹ ہوتا تھا کئی دفعہ ان کی طرف سے, کیونکہ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے ساتھ اتنی اچھا, بیکاز آئی واز سو اسٹرکٹ کہ سارے پیرنٹس مجھے ٹرسٹ بھی کرتے تھے. تو ود دا ریزلٹ میرا گھر ایک گڑھ ہوتا تھا بچوں کا نا, اتنے بچے ہوتے تھے. اب سوئمنگ کے لیے سب جا رہے ہیں تو پورے محلے کے بچے بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں, کہ تو پیرنٹس وڈ ٹرسٹ می کہ اچھا میں ان کو لے کے جاؤں گی, تو آئی وڈ بی ٹیچنگ دیم سوئمنگ, یا وی ول بی جسٹ گوئنگ فار دا سوئمنگ اینڈ آل دیٹ. سو مطلب چیزوں کے یہ تھا کہ آپ اگر اپنا بچہ کسی کے پاس بھیجنے لگے نا, تو پھر آپ پہلے دیکھتے ہو کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ خود کیسا ہے ایگزیکٹلی. اگر وہ ٹرسٹ تھا تو آپ کے پاس, ہاں تو وہ ٹرسٹ تھا تو وہ بھیجتے تھے. اور مجھے بھی اچھا لگتا تھا کہ بچوں کو میں انکریج کرتی تھی کہ اپنے فرینڈس کو ادھر لاؤ. آئی نیڈیڈ اسپیشلی ٹین ایجرس میں, یو نیڈیڈ کہ آپ دیکھیں کہ کس قسم کی کمپنی انجوائے کر رہے ہیں. اگر ہو سکے تو ان کے پیرنٹس سے بھی ملیں, کیسے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اور میری آئی ریممبر جب میں واز نیولی میرڈ, تو میری جو فرنٹ ڈور نیبر تھی, تو اس کی بیٹیاں تھیں 2, تو وہ کہنے لگی کہ جب میرے بچے بڑے ہوں گے, وین دے ہیو بوائے فرینڈس, میں ان کو کہوں گی برنگ دا بوائے فرینڈ ہوم. یہ میں بات کر رہی ہوں 1980 کی, 81. اور اتنے گٹس ہیں کہ وہ آئے, دیکھو وہ لڑکے کو پتہ چلے کہ یہ شی ہیز دس فیملی, she has this mother, she has this father. مجھے بھی ذرا خیال رکھنا پڑے گا اس کا. And they care so much about the girl کہ they want to meet the boy. اور بچی کو بھی جھجک نہیں ہونی چاہیے in introducing those boys to her mother. کہ ہاں میں کالج میں تو آپ ملتے ہی ہو, co-ed تو ہے ہی, تو what's wrong with you inviting those boys in and talking to them. ٹھیک ہے آپ ملے, have a social this thing. They should know کہ اس بچی کے پیچھے ایک فیملی ہے, بجائے اس کے کہ وہ she has pushed to go and secretly meet the person that also he also knows. اس کی امی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں ہے اس وقت. You see the thing is کہ یہ آج کل کی ریالٹیز ہیں, اور پیرنٹنگ آپ کو ایکسپینڈ کرنی ہوگی. ایگزیکٹلی, آپ کی بات سے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر لوگ ہوتے ہیں, پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹرکٹ ہوں گے تو اچھی تربیت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. اگر اسٹرکٹ کا ایک مطلب ہونا چاہیے, ایک طریقہ کہ آپ کس جگہ اسٹرکٹ ہو رہے ہیں, کہاں نہیں ہو رہے. آپ نے بات کی, آپ اگر کہیں تو یہ والی چیز آج کل بھی بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اوپنلی پیرنٹس کرتے ہیں, مطلب وہ جو بہت زیادہ اوپن مائنڈیڈ ہو, جیسے کہ اپنی بیٹی کو کہنا کہ اس کو گھر لے کے آؤ اور اس کو دکھاؤ کہ ہمارا گھر کیسا ہے, ہم کس طرح رہ رہے ہیں. یہ آج کل بھی نا
بہت پیرنٹس ایسے ہیں جو کہ اس کو بہت اوپن مائنڈیڈ سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ اسی میں آتا ہے کہ پروٹیکشن آف یور چائلڈ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. پھر اس کی فرینڈس کو بلائیں, لیٹ دیم کم. میرے تو ان کو جب میری بیٹی کی شادی ہوئی, ولیہ کی جب ہوئی, تو اس کی فرینڈ کہتے تھے کہ ہمیں تو سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم اس گھر میں نہیں جائیں گے اتنا جیسے ہم پہلے جاتے تھے. کہ مجھے تو کئی دفعہ میں ادھر سے صبح اٹھ رہی ہوں تو کوئی ابھی ناشتہ کر کے جا رہی ہے, اپنی آفس میں جا رہی ہے, کوئی کہاں, کوئی سب دے ور ٹوٹلی ایٹ ہوم ان آر ہوم بیکاز I encouraged it. ماشاء اللہ ان کو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے. ابھی تک وہ فرینڈشپس ان کی ساری اور سب, اٹ از سو امپورٹنٹ کہ لڑکی وین شی از تھنکنگ اباؤٹ میرینگ اے پرسن, یو شوڈ بی دا فرسٹ پرسن شی کنسلٹس. وائی شوڈ یو بی دا لاسٹ پرسن شی کنسلٹس؟ یو نو, اتنا آپ کو دائرہ اپنے کھول کے رکھنا ہے بچے کے ساتھ. دا چائلڈ از, اور جب میں اسٹرکٹ ہوتی تھی تو وہ اس کی بھی ایک اپنی تھی, یہ بتا دی میری بیٹیاں ہمیشہ کہتی آپ سب سے اسٹرکٹ مدر تھی نا, ہماری کوئی فرینڈ کی مدر ایسی نہیں تھی جیسے آپ تھیں. تو میں کہا ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ کیئر واٹ یو تھنک آف می ناؤ. مجھے ہوتا تھا کہ آئی اونلی کیئر واٹ یو ول تھنک آف می 10 years from now. ایگزیکٹلی, میں یہی بات ابھی کرنے آج کی میں پاپولیرٹی نہیں مجھے چاہیے, نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی, بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو کہ ایک اچھے عہدے پر بیٹھے ہیں, دے آر ڈوئنگ ریئلی ویل ان دیئر فیلڈس. وہ لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری لائف میں ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بہت جکڑا ہوا تھا, یہ بولے اس ٹائم ہمیں لگتا تھا کہ وائی از اٹ ہیپننگ ود اس, ہم ہی کیوں. لیکن جب آج ہم یہاں پر موجود ہیں تو تھینکس ٹو دیم کہ انہوں نے ہمارے ساتھ. میں ٹو بی آنیسٹ میں ہر جگہ خود بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھے میڈیا کی فیلڈ میں نہیں آنے دیا جا رہا تھا شروعات میں, لیکن اس ٹائم اگر میرے ذہن میں پلانٹ کر دیا جاتا تو شاید میرے ذہن میں تب میڈیا کا مطلب کچھ اور ہوتا, ہو نوز. لیکن جب انہوں نے مجھے الاؤ کرنا شروع کیا تب وہ میرے خیال سے دیٹ واز دا رائٹ ٹائم کہ انہوں نے کہا کہ اوکے اب آپ جا سکتے ہو. کیونکہ اور آپ نے بھی سنا, دیکھو یو آلویز ہیڈ اے سننا پڑا, تو آج شکر ہے کہ دیکھیں آئی فیل کہ آپ کی بھی اچھائی تھی, آپ نے ان کی فرما برداری کی. یہ بھی دیکھو جیسے ولیہ کی اچھائی تھی کہ انہوں نے فرما برداری کی. نہیں, اس ہمارا ایک اور ہی بانڈ تھا, وی فوٹ آور بیٹلز ٹوگیدر. ہماری جو بانڈنگ ہے وہ اور لیول کیا. کیا بات نظر آتی ماشاءاللہ. اللہ the times we have spent together literally alone against the world. So we have been through very very hard times and she was my rock, you know, and I was her rock. ہم اور بڑے ہم نے ٹف ٹائمس دیکھے ہیں, لیکن بیکاز وی ور ٹوگیدر سو. اور وین کینسر والا جب تھا تو اس میں بھی میں بڑی سخت تھی. اسے پہلے ہی دن اس نے پتہ نہیں کس نے وہ ڈاکٹر سے بات کری تو اس کے ایک آنسو گر رہا تھا. اف, جو مجھے غصہ چڑھا. میں ادھر سے نکلی, جو ہی آفس سے باہر نکلے میں نے کہا یہ آج مجھے آنسو نظر آئے, خبردار جو مجھے دوبارہ آنسو نظر آئے. کیا بات ہے. Because that's exactly what my father said to me. When I was 8 years old, he was going for the 65 war. And I knew he's going to a battlefield. مجھے اتنی سمجھ تھی, it might be the last time I'm seeing him. تب بھی آپ تب کوئی آنسو نہیں نکلا؟ نکلا نا, اسی پہ تو یہی ڈانٹ پٹی. اور آپ کے فادر نے آپ سے کہا کہ تم ایک فوجی جا رہا ہے فرنٹ پہ, تمہارے ملک کے لیے لڑنے جا رہا ہے, اسلام کے لیے لڑنے جا رہا ہے, how dare you, ہاں you should smile and say خدا حافظ to me. کیا بات, ابھی اسمائل کرو اور مجھے اسمائل کر کے خدا حافظ کرو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, اب 2-3 چیزیں آپ سے پوچھوں گا آخر میں. کرنٹ سینیریو جو بھی پاکستان کا چل رہا ہے اس پہ آپ کیا کہیں, کیونکہ آپ نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ کچھ کسی حد تک ریلیٹڈ ہے. کرنٹ جوڈیشل سسٹم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ماشاء اللہ, سلوٹ ٹو دیم. ٹھیک ہے, میں نے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق ہے. میرے سسر اللہ ان کو بخشے, ملک تاج محمد خان واز اے ویری ویل نون لائر آف ہز ٹائمس. علی گڑھ کے ویسے پڑھے ہوئے تھے. کیا بات. اور گریٹ پرسن. اچھا, انہوں نے کچھ عرصہ ہارٹ ٹربل تھی, انہوں نے کچھ عرصہ چھوڑا تھا. میں اب 70s کی بات کر رہی ہوں.
اور پھر انہوں نے کچھ عرصہ چھوڑ کے وکالت کو دوبارہ پک اپ کیا. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ چچا جان, میں انہیں چچا کہتی تھی, تو میں نے کہا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کمنگ بیک ٹو اٹ, آر یو فیلنگ کہ یو نو اتنے وقت میں وکالت اور آگے چلی گئی ہے یا کچھ ہے کیا. کہنے لگے, مجھے شیری بانو کہتے تھے, شیری بانو میں نے جب چھوڑی تھی وکالت اور اب جب میں 3-4 سال بعد واپس آیا ہوں اس پہ, اس عرصے میں یہ اتنا ان کا لیول گر چکا ہے, اتنا گر چکا ہے کہ حالانکہ اس وقت 4 سال پہلے جو میری وکالت کا لیول تھا مجھے پتہ ہے کہ وہ نہیں ہے. اب چونکہ میرا ہارٹ پیشنٹ تھا یہ وہ اور بریک بھی ہو گئی تھی, اب جب میں واپس آ رہا ہوں تو میں وہ والا لائر نہیں ہوں جو میں اس وقت تھا, لیکن ان کا سٹینڈرڈ اتنا گر گیا ہے کہ اس میں اب بھی بڑا اٹھ رہا ہوں. دیکھیں مطلب ان کی بڑی فائن ٹیون والی ریزننگ ہر چیز کے اوپر. علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تو پھر ان کے پوائنٹس ہی بڑے ہوتے تھے, اینڈ واٹ اے پوائنٹ. اب جب میں ساڑھے فاسٹ فارورڈ آگے آ جائے 2010, 11, 12, when my husband dies and I 4.5 سال کورٹوں کے چکر لگائے, اور پہلے تو میں گھٹیا اسٹینڈرڈ لائرز کا اور سسٹم کا, ججز کا, اور جو اچھا جج تھا he was shot, he was killed. So one case I won and that was اس کیس پہ وہ والے جج تھے. انہوں نے پھر ایک اور کوشش کی یہ وہ, پھر بڑے لوگ کہ آپ جانتی تھی جج کو. میں نے کہا میں جج کو نہیں جانتی تھی, اس کے اوپر جو رب ہے وہ میرا جاننے والا ہے, ان لوگوں کو میں نہیں جانتی. لیکن ہی واز اے گڈ مین. تو گڈ مین کا یہ حشر ہوا, جس لائر کے پاس میں جاتی تھی اس کی کھڑکی میں بلٹ کی موریاں ہوتی تھی, اس کا جو اسسٹنٹ تھا وہ جا چکا تھا کیونکہ وہاں بہت بلاسٹس ہو چکے تھے. ہم ایسی جگہوں میں ہمارا آنا جانا تھا 4.5 سالوں سے. خیر ہم نے اس پہ بھی بڑا ہنسی مذاق کیا, وہاں ٹھیلے پہ بیٹھ کے چنے کھائے, اور اسٹول. ہم نے دیکھا کہ لائر اتنا بے ایمان تھا, وہ ہم سے 20-24 ہزار روپے لے لیتا تھا ایک ایسے کام کے لیے جو 2,000 کا ہے آؤٹ سائڈ ہز آفس. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, اینڈ ہی نیو وی ہیڈ نو منی. آئی نیو میں کن چیزوں سے گزر رہی تھی, اینڈ ہی واز دا ون ہو واز فراڈنگ می لائک اینی تھنگ. تو جوڈیشل تو میں کہتی ہوں اتنا گھٹیا ہے. اچھا, اور پولیٹیکل سین بھی ماشاء اللہ سے میجورٹی آف اٹ. میں تو یہ کہتی ہوں کہ پاکستان میں گاربیج بہت ہی زیادہ ہے, بہت گندا ہے, لیکن یہ لوگ اس سے بھی گندے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ دے آر دا پپیٹس, اور جو آئے ہیں اور مسلط ہوتے ہیں خود, یا پھر جو ہمارا مینڈیٹ ہے یہ ڈرامہ چلے گا. لیکن ابھی جو مجھے خوشی ہوئی ہے ان الیکشنز میں وہ چیز ہوئی ہے, مطلب انہوں نے کون سی فری اینڈ فیئر الیکشن تھی, مجھے ذرا یہ تو بتائیں. ایک چیز اچھی ہوئی ہے نا, ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ ان اسپائٹ آف فرسٹ ٹائم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ایک پارٹی کے طور پہ سامنے آئے نا, ایک قسم پوری پارٹی. ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ سیٹس, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. جو برا ہوا بہت برا ہوا, 96 کا نمبر انہوں نے عبور, لیکن آئی تھنک جو اچھا ہوا وہ بہت اچھا ہوا. اور میں اسپیشلی کہنا چاہتی ہوں کہ نا امید نہ ہو, کیونکہ چنگاری جو ہے نا جلا دیا آپ لوگوں نے. اور چنگاری بہت زیادہ ہے کیونکہ یوتھ بلج ہے پاکستان میں. بالکل. اور ووٹر جو ہے وہ اگلے تقریباً کئی الیکشنز تک ووٹر جو ہے وہ بلج کے اندر یوتھ ہوگا. لیکن میں آپ کو اس پہ میں نے میرا لاسٹ بلاگ پوسٹ اگر آپ پڑھیں نا تو ڈیموکریٹک پروسیس پہ میں نے لکھا ہے دا فلاز ان اٹ. آپ کسی ملک کے لیڈر کے بارے میں دیکھ لیں, پیلسٹائن کی سچویشن دیکھیں, ایک طرف سے آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے, چورا چورا ہو جاتا ہے. دوسری طرف سے آپ حیران ہوتے ہو کہ جس طریقے سے پوری دنیا نے ان کے لیے لڑے ہیں, ان کے لیے اسٹریٹس پہ نکلے ہیں, بلا کی سردی میں -6 -7 میں لوگ رہے ہیں, یہاں تک کہ سڑکوں پہ سوئے ہیں, لیکن انہوں نے ڈیمونسٹریشنز میں حصہ لیا ہے. یو کے میں جس دن ڈیمونسٹریشن ہونا تھا اس دن
گورنمنٹ والوں نے ماشاءاللہ سے ساری ٹرین ساری بسز بند کر دی تھی. اس کے باوجود لوگ جمع ہوئے اور لوگوں نے اپنی بسز چلائی تاکہ لوگ آ سکیں اور ووٹ دے سکیں. یہ so what I am feeling is the democratic system needs to be improved. اور اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ سب زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹنگ پہ آئیں اور اس کے جو دیر میتھمیٹیکل سولوشنس ڈھونڈنی ہیں فار دس. آپ دیکھو چھوٹی سی بریفلی میں بتاؤں, آپ دیکھو جو بیسٹ جو لوگ نکل کے آتے ہیں ووٹ دینے کے لیے, اگر 100 ہے نا لوگ پاپولیشن, اس میں سے 60% آئیں گے. دیٹ از دا ہائیسٹ. ایگزیکٹلی. اچھا میں اس دفعہ ٹرن آؤٹ 48 تھا, پھر 55 تھا, پھر 48 تھا, پھر 40 اور 48 تھا ان اسپائٹ آف آل دا کتنی زیادہ سوری ان پہ ریسٹرکشنز لگائی گئی تھی, اس کے باوجود ہاف آف دا پاپولیشن. ہم تو بینگن ڈھونڈ رہے تھے سیریسلی, کوئی بینگن ڈھونڈ رہا ہے, کوئی اچھا میں دیکھ رہی ہائی نلکا, یار کسی کا جوتا. شرم کرنی چاہیے لوگوں کو سیریس. نہیں ایکچولی ہوا یہ کہ ہر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ ہر قسم کا ہر بات آزما لیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے انہوں نے کیا نہ دیا جائے. دیکھیں where there's a will there's a way, اور ہمارے لوگوں نے دکھا دیا کہ there is a way. اچھا اب ہمت مت ہاریں, ہمت مت ہاریں. آپ ابھی you all are 35, in 10 years you will be 45, you are going to be in these positions. Yes. You are going to make a better Pakistan. اچھا میں بھی جابس میں نے 25 سال کی ہیں, جب میں کہ برا باس دیکھتی تھی نا تو میں جیسے کہ دل میں نا کھول لیتی تھی, اچھا پھر میں یہ نہیں کروں گی, میں یہ نہیں کروں گی, میں یہ نہیں کرتی ہوں. تو یہ آپ کے سیکھنے کا ہے. ہیئرز اے ٹیکسٹ بک سیناریو, ڈوز اینڈ ڈونٹس چل رہے ہیں, تو آپ کے ڈونٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھل رہی ہیں. آپ دیکھو کہ ہم نے یہ چیزیں اپنے دور میں نہیں کرنی, اور آپ کا دور آئے گا. اٹس اے میٹر کب تک چلے گا, یہ کب تک اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ دیکھیں آپ ایک چیز ہے کہ جیسے میں نے کہا ہر بار آزما لیا کہ اب 10 سال 16 سال پھر 10 سال کوئی کیس نہیں تھا تو نکاح کیس, مطلب ایک چیز ہے نا جوک, مطلب ہر چیز کر لی, پھر جو ہے ان کو وہ کر لیا گیا کہ اب فائنلی اب یہ کیا جا سکتا ہے کہ چلے جیل تو بھیج دیا, ہر چیز کر لی. لیکن اب جو ہے بیٹ ہے جس کو بہت لوگ ریکگنائز کر رہے ہیں بہت ٹائم سے, چلیں ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو غلط ثابت کر کے ان کا بیٹ ان سے بیٹ لیا, اس کے باوجود چھوٹے کیتلی جوتا لوگوں نے اس پر مہر لگائی, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ آپ کہنا چاہتی ہیں. ہاں, اور اٹ واز دا چیپسٹ کیمپین. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, جو سب کا حرام کا کمایا ہوا کروڑوں تھے نا وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ آئے ملک واپس آئے, بیماری سے ٹھیک ہو گئے, پہلے بیمار تھے پھر ٹھیک ہو گئے بہت, اور اب چست توانا ہو گئے, اور اب جو ہیں وہ اسٹیج پہ کھڑے ہیں. اور اتنی بڑی کیمپین, ایسا لگ رہا تھا کہ اربوں روپے لگے ہیں, کروڑوں روپے لگے ہیں. بیسٹ سنگرز کو لیا گیا, بیسٹ کمپوزرز کو لیا گیا, بیسٹ ڈی جے کو لیا گیا, ہر چیز کی گئی. اور دوسری جانب وہ لوگ جو صرف اپنے کیسز لڑ رہے تھے, اور آج ان کا رزلٹ ہمارے الحمدللہ جم جائیں بھائی سب لوگ. اچھا یہ ملک چھوڑنے والا نہیں ہے, دوسری طرف دیکھ لیا آپ نے سمندر پار کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. اور کینیڈا میں جو بڑی سخت ضرورت ہے ان کو لیبر چاہیے. آپ ذرا جا کے -40 میں لیبر کا کام کریں گے یا کیا کام کریں گے, کیونکہ باقی تو اندر والی ساری مینیجر والی اچھی والی ساری. ہم نے بات کی اٹس موونگ ٹورڈز ریسیشن. یہ ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ وہ ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ان کے جو ریزروز ہیں جن پہ وہ ڈپینڈ کرتے تھے, ان کے لیے وہ لیبر ہائر تو کر رہے ہیں, لیکن اب ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں بچی کہ وہ ایشین کنٹریز اور یہاں سے اور ہائرنگ کر سکے. تو کینیڈا کا جو ایک امیج بنی ہوئی تھی کہ کہیں نہ ہو تو کینیڈا جاؤ, پڑھنے جاؤ اور بس تمہارا ہو جائے گا. سو یہ چیزیں آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جوڈیشل سسٹم پہ بات کی, آپ نے کرنٹ پالیٹکس پہ بات کی, لیکن کیا چیز تھی, آپ آخر میں یہ بتائیے کہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو چینج کر دیا اور وہ انسان بنایا جو آپ چاہتی تھی. ایک تو آپ نے بتا دیا کہ چلے رائٹنگ آپ نے شروع کی, لیکن کیا ایسی
ایسا سب سے بڑا کیا واقعہ تھا جس آپ نے کہا کہ بس اب مجھے وہ کرنا ہے فائنلی جو میں چاہتی ہوں؟ ایکچولی کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی, وہ پیچھے سے نا تھوڑی تھوڑی وہ ہو رہا ہوتا ہے. یوں سمجھیں کہ میں ٹین ایجر تھی, اور پاکستان میں بہت کامن چیز تھی کہ جو غریب لوگ تھے وہ بہت غریب, بہت لاچار, الٹریٹ ہوتے تھے, غلطیاں ان سے زیادہ ہوتی تھی نیچرلی, مور بیکاز آف اگنورینس, رولس فالو کرنا ان کو آتا نہیں ہے, تو ان کی پٹائی بہت ہوتی تھی. ونس آئی سو پولیس چیپ دا وے دے, وہ کہ ساتھ والے گھر میں چوری ہوئی تھی, اور وہ کس طرح ایک بندے کو لٹا کے اور اس کو لٹرلی بیٹ سے پیچھے سے مار رہے تھے اس کو. اینڈ آئی کلیئرلی ریمبر دیٹ سین. آئی واز 9 years old. اب ایز اے 9 year old I couldn't go and stop them. Yes. But I just thought I want to do something for these people. کہ ان کے لیے کوئی بولنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, اور پھر کوئی لا کا چیز ہو جائے. بھائی باقی جو وائٹ کالر پیپل ہے وہ بھی تو لا توڑتے رہتے ہیں, they get away with it. ان کو کوئی مارنے پیٹنے والا نہیں ہوتا. لیکن جب غریب کرتا ہے نا وہ, تو اس کی تو صحیح قسم کے چھترول پڑتے ہیں اس کے, اور وہ بیچارہ لے بھی لیتا ہے, اور پھر اسی کی بیگنگ کر رہا ہوتا ہے, اسی کو مائی باپ کہہ رہا ہوتا ہے جس نے اس کو پیٹا ہوتا ہے, بیکاز وہ کتنا بے بس ہے. Now flash forward, I've grown up, میری شادی ہو گئی. یہ وہ my husband was very kind. He was a gentleman. تو اللہ کا شکر ہے, ایئر فورس بڑی ریفائنڈ ہے بہت. I loved every minute of my life there. Again fast forward, my husband's dying, his death bed, یہ وہ فلانا. کروڑ پتی لوگ ہیں, میں بہت قریب سے جانتی ہوں. کوئی میری چھت کے پیچھے پڑا ہے, کوئی میری زمین کے پیچھے پڑا ہے, کوئی میری گاڑی کے پیچھے پڑا ہے. اس حال میں کوئی بینک بند کر رہا ہے, کوئی ہمارے انشورنس کے پیسے لے رہا ہے. باہر کے لوگ تھے, میرے ان لاز تھے, آؤٹ لاز, مائی فرسٹ کزنس, جن کو میں نے ساری زندگی بہت عزت دی, جو بھی ہے. اینی ہاؤ آئی واز ویری کلوز ٹو دیم, اینڈ اسپیشلی دیئر پیرنٹس وہ جیمز, اور وہ زندہ ہوتے تو میں کہتی ہوں آج بھی ایسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی. اینی ہاؤ اب وہ 3 لوگ تھے ادھر, باقی باہر تھے تو وہ کر نہیں سکے, ورنہ جو کرنے والے تھے انہیں سب کچھ کرنا تھا. لیکن ان کی موجودگی میں ود دس لیگل سسٹم, ایک دن میں بیٹھ کے لسٹ بنا رہی تھی تو 60 لوگ تک تو میں پہنچ گئی تھی جنہوں نے میری آؤٹ آف دا وے جا کے مدد کی. میں اس لیے کہتی ہوں کہ یہ پاکستان کیسا ہے. اچھا انہی لوگوں میں میرے لیبررز بھی تھے. میرے گھر کا, ہمارا گھر واز انڈر کنسٹرکشن, اور اگر کسی نے بھی گھر بنایا نا تو لگ پتہ جاتا ہے جب آپ فنیشنگ پہ آتے ہو. اچھا اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مائی ہسبینڈ واز گیٹنگ سک, بٹ وی ڈنٹ ریئلائز اٹ نا. تو ہی سیڈ کہ آئی ایم سک آف دس پروجیکٹ, میں نے نہیں گھر بنانا, وانٹنگ ٹو سیل اٹ. میں بچوں نہیں, اب نہیں, اب آئی ڈو اٹ. تو اللہ نے ایسے, اللہ تعالیٰ کے, آپ لوگ دیکھو اللہ کی طرف دیکھو, ڈونٹ لک ایٹ ہیومن بینگس, دے ول ڈس اپوائنٹ یو, دے ول سرپرائز یو, دے ول شاک یو, دے ول ڈو وٹ ایور دے. اللہ کی طرف دیکھو, اور جو بندہ اللہ کی طرف دیکھ لے اور اس کا توکل کر لے تو پھر کوئی بھی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. آپ ٹھہراؤ آ جاتا ہے, آپ یو ان سیف ہینڈ. ایگزیکٹلی, ایک الگ سیٹسفیکشن ہوتی ہے. وہ جو مالک ہے نا, اس نے جو مجھے, یہ 60 لوگ نہیں تھے, یہ 60 اینجلس تھے جو میرے رب نے مجھے بھیجے تھے. بالکل بالکل. اور میری نظر اتنی ہو گئی تھی کہ میں پہچان لیتی تھی. ایک ذریعہ بھی کافی ہوتا ہے. اچھا بیکاز ہمیں جھٹکے بڑے ملے تھے نا, تو ہمیں ٹرسٹ بھی نہیں ہوتا تھا کسی کے. جن کو پوری زندگی ٹرسٹ کیا وہی ہمارے ہو گئے. تو اٹس ویری. Then I was the only daughter. I had no brothers. My parents were very old. Exactly. اور ایسے ٹائم میں لوگ فلٹر بھی ہوتے ہیں آپ کوئی ایسے ویسے لائف سے. میں نے تو اللہ کا لاکھ شکر کیا, ان کی شکلیں نظر آ گئی. مجھے بتایا کہ کون جو ہے وہ صحیح ٹائم کے اندر میرا ہے, جو کہ اتنی دور کا کوئی بندہ ہے اور اچانک سے آیا اور اس نے میری مدد کر دی. اور ایک وہ لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ کیسے نکلے. اچھا ایک آئے جا رہا ہے بار بار. میرے بچے تو بڑے سسپیشس, ماما why is he coming. اچھا آئی نیور میٹ ہم,
تو یا مجھے یاد ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو اسکواڈن کی پارٹیز وغیرہ ہوتی تھی یا جو کچھ، تو اتنے زیادہ لوگ ہوتے تھے. اب کچھ لوگ یاد آتے تھے جن سے زیادہ تھا کسی سے. اور وہ تو خیر یہ لیفٹ دا ایئر فورس. ہی واز اے بگ شاٹ ان دا سول گورنمنٹ. تو ہی وڈ کیپ کمنگ. تو بچے کہ یہ میں نے ان کو کہا یہ اللہ بھیج رہا ہے ان کو. اس کی کوئی اچھا مجھے یہ نظر آ جاتا تھا کہ اس کو اللہ بھیجا اور یہ بدماش ہے. اور جو بدماش ہے نا اس کو تمہیں ایسا اس کا تیا پانچا الگ کرتی تھی نا کہ پھر وہ اس کی جرت نہ ہو. سو دیٹ وہ جینٹل سویٹ پرسن جو سب نے دیکھی تھی پہلے, آئی بیکیم فورس ٹو کنٹینڈ ود اینڈ مائی ڈاٹرز. اور ٹریجڈیز ہی ہوتی ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں. انسان وہ نکل آتا ہے اندر سے کہ یار اوکے. سیم ود کینسر. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کی طرف دیکھے, جب مجھے مشکلیں آئیں تو میں نے کہا اللہ اچھا آئی واز پینی لیس, آئی ہیڈ 1000 روپیز ان مائی پاک, وہ میں نے ایمرجنسی کے لیے رکھی تھی. آئی ہیڈ نو منی, نن. لیکن کوئی مجھے دیکھے نا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ اس کے پاس دھیلا بھی نہیں ہے, کیونکہ میں ایسی دندناتی ہوئی پھرتی تھی نا. بھائی میرے ساتھ خدا ہے, بالکل. جب میرے ساتھ میرا رب ہے تو پیسے جب ہوئیں گے اللہ میں مجھے دے دے گا, جب نہیں دے گا تو وہ ہے, ہی از انف. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز میں سے تب گزارتا ہے وین ہی نوز یو آر ریڈی ٹو گو تھرو اٹ. ریممبر دس. سو سورہ بقرہ کی جو لاسٹ آیت ہے اس میں کیا ہے, آئی گیو یو things which you can bear. Exactly. And I don't give you anything that you can't bear. So اس طرح پھر I had spiritual mentors, I had مطلب I'm so blessed. اور آج ایک ایسا انسان ہی میرے سامنے بیٹھا ہے جو کہ ایک پالش ہو کے آیا ہے, اور سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی, سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا. سو آپ آج بھی سیکھ رہی ہوں گی, اور ہر انسان جو اس دنیا میں موجود ہے وہ ہر فیز میں کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوگا. جیسے کہ میں نے اس 1 گھنٹے میں آپ سے اتنا کچھ سیکھا, اور اس سے پہلے بھی پتہ نہیں, میں تو سوچ رہی تھی پتہ نہیں کیوں مجھے بلا رہے ہیں. آپ ہر دفعہ یہ سوچتی ہوں گی. یہی تو ایک عاجز اور پازیٹیو انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان میں وہ تکبر ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ آئی ایم سم تھنگ تبھی مجھے بلایا گیا ہے. کبھی بھی نہیں. اور آج کل تو اتنا ایک ہمبل رہنے کا زمانہ آ گیا کہ ہم نے بہت بڑے اداروں کو دیکھا ہے, وہاں پہ جو کارپوریٹ کلچر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, جو باسزم جس کو کہتے ہیں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. بہت پولائٹلی بات کی جاتی ہے لوگوں سے. اور آپ نے جو بتایا کہ یہ ہونا چاہیے, بہت سارے اسکولز میں اس طرح تربیت ہو رہی ہے, بہت سارے پیرنٹس اس طرح تربیت کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. میں اس چیز کو میں تو بہت نوٹس کر رہا ہوں, آپ نے تو پوری لائف کیا ہی ہوگا. تو بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, دل کر رہے ہیں اور بھی چیزیں ایکسپلور کریں, کھولیں. لیکن بس یہی تھی, کوشش تھی کہ آپ جیسے پازیٹیو لوگوں کو بلائیں, اور جو آڈینس ہے وہ کم سے کم اگر 1 گھنٹہ اپنے لائف کا اسپینڈ کر رہی ہے ایک پوڈ کاسٹ پہ, جو کہ بہت بڑی بات ہے. اٹینشن اسپین اتنا کم ہو چکا ہے, اور پوڈ کاسٹ دیکھنا بھی اٹس اے ٹاسک. مجھے آئی ہیو گریٹ ہوپ فار دیز پوڈ کاسٹس بیکاز آئی فیل دس از گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس. ایگزیکٹلی. کیونکہ آج کل کا جو بچہ ہے نا, اس کے پاس, اس کے پیرنٹس کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے اتنا, یو نو. اور ماں باپ اسپیشلی, اور ہر ایک کو جو بھی کوئی بھی ٹائم دیتا ہے آپ کو, تو میں کہتی ہوں, وہ کہتے ہیں نا وین somebody gives you that time, that means they're giving you something they know they will never get back again. Yes, exactly. دولت تو آنی جانی چیز ہے, لیکن وقت وہ دوبارہ نہیں آتی. تو be very careful whom you give your time to. Yes, exactly. That means a person or a podcast or anything that you see on the screen. اور ایک اور چیز بھی ہے نا پوڈ کاسٹ کی, کہ ہم اگر بیٹھے ہیں اور گھر میں, آپ آفس میں آپ کا بزنس ہے, آپ کی بہت ساری ہسل بسل لائف کی چل رہی ہے, آپ ٹائم نکالیں کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا, بہت بڑی بات ہے. پوڈ کاسٹ آپ کو یہ موقع دیتا ہے. اب میں بھی اس طرف اس لیے آیا ہوں ٹو بی آنیسٹ. مطلب آپ کو ابھی ہم نے اپنے فونز سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں, ہم سائلنٹ کیے ہوئے ہیں, جسٹ لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو سیکھ رہے ہیں.
میں بھی سیکھ رہا ہوں. تو یہ چیزیں بہت فائدہ دے رہی ہیں, اور اس طرح کی چیزیں اگر انٹروڈیوس ہوں گی تو وہ اٹینشن اسپین اور جو زیادہ اسکرین ٹائم اور وہ والی چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوں گی. مطلب اگر یہاں پہ اسکرین ٹائم دے رہے ہیں تو لوگ یہ دیکھ کے ایک اپنا بھی ایک کلچر بلڈ اپ کر لیں گے کہ چلو بھائی اس سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, آج اس سے کچھ سیکھتے ہیں آج. تو بس یہی تھوڑی کوشش ہوتی ہے ہماری ساری گفتگو میں ایک چیز رہ گئی. ہاں, علامہ اقبال. کیا بات ہے, کیا کتنی خوبصورت چیز سے اینڈ ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ 2 چیزوں نے مجھے, اگر 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں, ایک قرآن شریف, بالکل, اور ایک علامہ اقبال کی شاعری, یہ 2 چیزیں ہونا, آپ ہر طوفان سے گزر سکتے ہیں. ہر طوفان سے گزر سکتے ہیں وداؤٹ کہ یہ والا تو بہت زیادہ تھا, یہ بہت زیادہ, جو بھی. آئی کانٹ ٹیل یو کہ اگر کچھ لے کے جانا ہے اگر اس ڈسکشن سے یا کچھ, تو دیٹس وائی آئی فیل کہ اگر علامہ اقبال کی شاعری ایک ملک بنا سکتا ہے تو وہ اس ملک کو برقرار بھی رکھ سکتا ہے. اور اگر آج ہمیں زیادہ پرابلمس ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم اس کی باتوں سے دور ہو گئے, علامہ اقبال کی باتوں سے. دیکھیے قرآن شریف میں پیغمبروں کا, جسے آپ کہتے ہو کہ اب ہم پیغمبر تو نہیں ہے نا, ہم تو انسان ہیں, we have some. تو he was the human being. He was the human being who had those thoughts which ignited the people and brought them together and brought that passion and that strength to the people کہ وہ ان کو مومن, مرد مومن کی جو مسجد قرطبہ میں انہوں نے جو ڈیفائن کیا ریشم کی طرح نرم زبردست طریقے لوگوں میں. اور صرف وہ مرد مومن کی ڈیفینیشن ہی ہم پڑھ لینا, میں کہتا ہوں ایک انسان بن ہی جائے, ٹو بی آنیسٹ. کریٹیوٹی پہ اس میں ایگزیکٹلی. قرآن مجید ایک ایسی کتاب جو کہ آئی اور ان پوری دنیا میں ایک اس طرح کا انقلاب برپا ہوا, ایک پازیٹیو انقلاب آیا کہ ویسٹ نے بھی کاپی کرنے کی کوشش کی, کہا کہ ہم اس سے وہ چیزیں اٹھائیں جو دنیا کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں. تو ایسی کتاب آئی اور جس نے دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری بہتری کی اور ہمیشہ کرتی آئے گی. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ قرآن مجید کا کلام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے, ٹو بی آنیسٹ. ڈیلی ریڈنگ ایگزیکٹلی. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام کی جو کہ ہمیں بولی گئی ہیں بیسک, اگر ہم صرف وہی کریں نا بس تو ہماری لائف سیٹ ہو جائے. ہم جم جانا چھوڑ دیں, اگر ہم 5 وقت کی نماز مسجد جا کے پڑھیں, ہم سب دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ. اب آپ کی گلی میں قریب بھی کوئی مسجد ہے, وہاں بھی ہم ڈیلی جائیں نا 5 دفعہ, ہمیں کسی بھی جم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے خود کو اتنا بزی کیا ہوا ہے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم نہیں نکال سکتے اس کے لیے. اور مزہ آیا, پھر سے کہوں گا بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ, آپ آئیں اور ہمارے ساتھ موجود تھیں. فروٹفل کنورسیشن تھی اور میں نے بھی بہت کچھ سیکھا, آڈینس نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کی یہاں پر موجودگی کا. آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا جس طرح میں نے ان سے سیکھا, اور مزہ آیا بات کر کے ان سے. اور آپ لوگ اگر ہم ایک ایکسٹریکٹ نکالیں اس چیز کا تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کے اندر, اینڈ دیٹ از پازیٹیوٹی. اپنی لائف کے اندر بھی لے آئیں, پرسنالٹی کے اندر بھی لے آئیں, اور ارد گرد اپنی انرجی پھیلائیں, پازیٹیو انرجی پھیلائیں. جہاں بھی جائیں لوگ خوش ہو جائیں کہ بھائی یہ بندہ آ گیا ہے اس محفل کے اندر تو ہم خوش ہو جائیں گے. اگر ہر بندہ ایسا بن گیا تو دنیا کے حالات بہتر ہو جائیں گے. تو اسی نوٹ پہ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں ملیں گے. شوال امین کو اور شیننگ ابا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.